الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے، اور لگاتار ہم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور عظمت جو ایک مسلمان کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نماز روزے سے زیادہ حضور کی عزت ہے۔ عبادات میں سب سے زیادہ جو اہم کام ہے ایمان لانے کے بعد، وہ حضور کی عزت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ یہی کامل ایمان، مکمل مومن ہونے کی پہچان بھی ہے۔ تو اس لیے ہم لگاتار جمعہ میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے پر قرآن کی آیتی اور احادیث سے آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اور وہ یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان
اس پر بھی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے الحمدللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کی دلیل ہے، توحید کی دلیل حضور کی ذات ہے۔ دلیل کہتے ہیں ثبوت کو، اللہ ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت حضور ہے۔ اس پر بھی گزشتہ جمعہ میں نے یہ آپ کو قرآن کی آیت سے پڑھ کر بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور کو اپنی دلیل بتایا ہے قرآن میں۔ قد جاءکم برہان کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، برہان کہتے ہیں ثبوت کو اور دلیل کو۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے اسی پر بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن کے چند باتیں بتا کر بات کو ختم کیا تھا۔ آج کا اس مبارک جمعہ میں انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ ذات ہے کہ سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ جب ساری دنیا کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کمالات، وہ حسن اخلاق کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے کہ آج مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلم جو یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کے اندر اچھائیاں کب آتے ہیں، کس کے طریقے پر آتے ہیں، تو ایک نے ہزاروں غیر مسلموں نے اس پر تحقیق کی کہ انسان تو ہے لیکن بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، آورہ قسم کا، اس کو انسان بنانا ہے، انسانیت لانا ہے، اس کے اندر اچھی عادتیں لانا ہے، تو کس کی بات پر چلے، کس کے کہنے پر چلے، اس پر کئی غیر مسلموں نے، مسلمان تو ہے ہی، غیر مسلموں نے بھی تحقیق کر کر یہ بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی ذات ہے کہ اگر جو شخص ان کے بتائے طریقے پر چلتا ہے وہ انسان تو ہوتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر اچھی عادتیں بھی آ جاتی ہیں، انسانیت اس کے اندر آ جاتی ہے، اچھے اخلاق اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے جہاں کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ تو انشاءاللہ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی موضوع کو کھول کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن طریقہ ہے، سب سے پہلے جو ہے میں بیان شروع کرنے سے پہلے عادت ہے کہ میں درود کی فضیلت آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارے اندر ایک فطرت ہے کہ ہم کسی چیز میں اگر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو ضرور کرتے ہیں، کوئی کام میں اگر فائدہ ہو تو وہ کام کو ہم ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ فائدے کے کام کو چھوڑتا نہیں۔ اسی طرح یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں اگر مسلمان پڑھے گا تو اس کو دنیا کا بھی فائدہ ہے، قبر کا بھی فائدہ ہے، اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور درود پاک پڑھ کر جو بات کی بھی جاتی ہے آگے چل کر تو اللہ تعالیٰ اس بات میں برکت داخل فرما دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اچھی بات کرنے سے پہلے آپ اللہ کی تعریف بیان کر کر درود پڑھ کر وہ بات آگے بڑھائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ بات میں کیسے برکتیں داخل فرماتا ہے، سامنے والوں کے دلوں پہ اثر کر جاتی ہے۔ آج جو حدیث پاک میں درود کے متعلق بتانے جا رہا ہوں بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا، یعنی زیادہ وہ درود پڑھتا تھا، اب جب اس کا انتقال ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہے گا جو دنیا میں زیادہ درود پڑھتا تھا اور درود پڑھتے پڑھتے اس کا وقت پورا ہو گیا، یعنی وہ انتقال کر گیا، تو اللہ فرمائے گا ساری مخلوق سے، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے، انسان کے علاوہ حیوانات بھی ہے، پہاڑ، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم سب مل کر یہ بندے کے بارے میں مجھ سے بخشش کی دعا مانگو۔ یعنی درود زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے کے لیے ساری مخلوق بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور یہاں ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتاتا چلوں،
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور دل بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو کوئی چیز کو پاک کرنے کے لیے بندہ پانی کا استعمال کرتا ہے، کپڑا ہو، لباس ہو، جسم ہو، تو اس کو پاک کرنے کا ذریعہ پانی ہے، لیکن دلوں کو پاک کرنے کا ذریعہ درود شریف ہے۔ لہذا درود پاک ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو آپ کے دلوں کے زنگ کو بھی دور کرتا ہے اور آپ کے دلوں کو پاک اور ستھرا بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا نا، درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ با آواز بلند سب مل کر پڑھی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے رہبر اور ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیسے رہبر ہے، کیسے ہادی ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھیے کسی قوم کا ایک لیڈر ہوتا ہے تو وہ لیڈر کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونا چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے اور کیا کیا اس کے اندر جو ہے نا کمال ہونا چاہیے، تبھی تو وہ بندہ لیڈر بنتا ہے۔ اس کے خوبیوں کی بنیاد پر، اس کی اچھائیوں کی بنیاد پر۔ میں آج کے لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، عموماً جو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو بڑا مانتے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا دانائی یعنی ہوشیار بہت ہو اور وہ بہت سے اس کے اندر خوبیاں چاہیے۔ تو لہٰذا جب ایک معاملے سے قوم کے علاقے کے لیڈر کے اندر بہت سے خوبیاں ہونا ضروری ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لیے رہبر بنا کر بھیجتا ہو، جس کو اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے ہادی اور رسول بنا کر بھیجا ہو، تو اندازہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا شان عطا فرمائی ہوگی۔ تو آج اسی موضوع پر بات کرنا ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن ہی کو آپ دیکھ لیں تو اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کمالات اور جو عظمتیں، جو شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جو پیدا ہوئے ہیں، حضور پیدا بھی عام بچوں کی طرح نہیں ہوئے۔ جیسے عام بچے ہمارا پیدا ہوتے تو ہمارے جسم کو ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے، دائیاں اس کو دھلاتی ہے، پھر ہم روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم جو ہے برہنہ، ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا، ہم ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ساری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو پاک پیدا ہوئے۔ بولتے رہیے سبحان اللہ۔ آپ کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں تھی، ایک بات۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناک بریدہ پیدا ہوئے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے پیدا ہونے پر کوئی ماں کے، آپ کی ماں سیدہ آمینہ کہتی ہے جب یہ محمد علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسا نور نکلا، اس نور کی روشنی میں میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے خوبیاں کہ سرکار پیدا ہوئے تو آپ پیدا ہوتے ہی جو ہے آپ سجدے میں سر لے گئے اور سجدے میں سر رکھ کر کہا تھا ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، ایک یہودی جو اکثر مکے کو آیا کرتا تھا کاروبار کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بچپن ہی کو دیکھے کہ کس خوبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجا۔ اس سے اندازہ کرے کہ میرے آقا کا کیا کمال ہوگا، میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ ایک یہودی جو مکہ
اکثر کاروبار کے سلسلے میں آیا کرتا تھا. جس دن سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے وہ وہاں مکہ میں موجود تھا، اور اس نے مکے والوں کو چیخ کر یعنی پہاڑ پر چڑھ کر اس نے آواز دی. اس وقت جو مکہ تھا ابھی جتنی آبادی اتنی نہیں تھا، اب جتنا حرم ہے نا مکہ اتنا بڑا وہ مکے کی آبادی تھی. تو اس نے مکے کے پہاڑ پر چڑھ کر کہا تھا کہ مکے والوں آج کے دن کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا اے یہودی کیا بات ہے، ایسا کیوں پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کی رات اس نبی کا ذکر جو ہمارے کتابوں میں پڑھا تھا، وہ نبی کے بارے میں کہا تھا جس دن وہ نبی پیدا ہوگا تو آسمان میں ایک تارا ظاہر ہوگا، اور اس تارے سے یہ پہچان ہوگی کہ وہ آخری نبی دنیا میں آ گئے. لہٰذا اس یہودی نے کہا میں نے اس تارے کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، آج میں نے اس تارے کو آسمان میں دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ نبی پیدا ہو گئے ہیں جو آخری نبی ہے. تو ذرا بتاؤ تو صحیح کوئی مکے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو سب سے پہلے سب نے تو انکار کیا، لیکن ایک شخص نے آ کر کا اس یہودی کو کہا ہاں کہ یہاں سردار مکہ جو ہے حضرت سیدنا عبد المطلب جو حضور کے دادا ہے، بولے محبت سے سبحان اللہ، حضور کے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر یہودیوں کو آ کر اس لوگوں نے کہا ان کا پوتا پیدا ہوا ہے. لہذا وہ یہودی فوراً حضرت سیدنا عبد المطلب حضور کے دادا کے گھر جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گردن مبارک پر مہر نبوت کو دیکھتا ہے. سرکار علیہ السلام کے گردن مبارک پر بالکل یوں سمجھیے کہ ایک سکے کے برابر تو گھاس کی ٹائپ میں سرکار کے گردن شریف پر مہر نبوت تھا. مہر نبوت کہتے ہیں جس پہ لکھا تھا یہ اللہ کے رسول ہے. بولے محبت سے، یہ قدرتی طور پر سرکار کے گردن مبارک پر تھا. وہ یہودی کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کی گردن مبارک پر یہ نشان رہے گا. تو لہٰذا سرکار آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ہر خوبی کو پہلے کی کتابوں میں بیان فرمایا تھا. ہر نبی نے اپنی امت کو یہ بات بتائی تھی کہ آخری نبی کے کمالات کیا ہوں گے، خوبیاں کیا ہوں گے، کیا کیا ان کے اندر اچھائیاں ہوں گی. تو لہٰذا اس یہودی نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے گردن مبارک کو وہ نشان کو دیکھا، مہر نبوت کے نشان کو، اور چیخ مار کر جو ہے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ اب بنی اسرائیل میں سے نبوت گئی، اب بنو ہاشم میں نبوت آ گئی ہے. بنو ہاشم یہ حضور کے دادا کا گھرانہ ہے. حضور علیہ السلام کے پر دادا کا نام بنو ہاشم تھا. لہٰذا سرکار پیدا ہونے سے پہلے یہ خوبیاں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جس صبح سرکار مکہ میں جلوہ گر ہوئے یعنی پیدا ہوئے تو صبح ایک تاجر کاروبار کو جانے والا وہ کعبے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ آج کیا بات ہے، مکے میں انقلاب نظر آ رہا ہے. تو ایک شخص جو اس کا دوست تھا وہ قریب آیا، آ کر پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج مکے میں انقلاب نظر آ رہا ہے. بولے کس چیز کا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں روزانہ صبح یوں سمجھیے کہ ٹہلنے کے لیے نکلتا تھا اپنے گھر کے باہر. وہ کہتا ہے جب میں ٹہلنے کے لیے پہاڑوں کی طرف گیا تو ہر پہاڑ ہر علاقے سے میں نے خوشبو کو محسوس کیا. یعنی یوں سمجھیے کہ مکے کی وادی، مکے کے پہاڑوں سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھی، خوشبو مہک رہی تھی. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ آج مکے کی صبح کیا ہوا ہے کہ سارا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا. پہاڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، جھاڑوں سے خوشبو آ رہی ہے، گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے. یہ آج مکے کی ہوا کو کیا ہو گیا ہے جو اتنا معطر اور اتنا خوشبودار ہو گیا ہے. یہ میرے آقا کی پیدائش کے دن کے بعد. بولے سبحان اللہ. یہ قدرتی طور پر اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ سارا مکہ خوشبو سے مہکنے لگا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں. یہ الفاظ میں آگے چل کر بتاؤں گا کس طرح سرکار کے اخلاق سے لوگ جڑتے چلے گئے. لہٰذا جب
اس نے یہ کہا تو دوسرے آنے والے نے کہا، اس کے دوست نے، کہ دیکھو میں بھی مالدار آدمی ہوں، جب میں روز صبح اپنا دروازہ کھولتا تھا فقیروں کی لائن جو ہے پڑی ہوئی تھی، لیکن آج کی صبح، جس صبح حضور دنیا میں آیا، آج کی صبح جب میں نے اپنے دروازہ کھولا تو میں نے اپنے گھر کے باہر ایک بھی فقیر کو نہیں دیکھا۔ میں خود بھی پریشان ہوں، آج مکے کے سارے فقیروں کو کیا ہو گیا ہے، جب میں روز دروازہ کھولتا تو لوگ لائن سے کھڑے ہو رہے تھے، میں اتنا مالدار آدمی ہوں، لیکن آج جب دروازہ کھولتا ہوں تو ایک بھی فقیر مجھے نظر نہیں آ گیا۔ یقیناً آج کے دن کچھ تو ہوا ہے جو مکے میں ایسا انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو اس کو کیا معلوم تھا کہ آج کے دن حضور دنیا میں آئے ہیں اور حضور کے صدقہ اللہ پاک نے بانٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تیسرا دوست آ کر کہتا ہے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھ آج مکے میں خوشبو مہک رہی ہے، آج ایک بھی فقیر اس کے گھر پر نہیں آیا ہے، ہم پریشان ہیں کہ آج کے دن کیا بات ہے، ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو تیسرے آدمی نے کہا کہ آج جانتے ہو رات میں میرا باپ بہت بیمار تھا، یوں تو کئی دن سے میرا باپ بیمار تھا، میں خود پریشان تھا، اٹھنے بیٹھنے تک میرے باپ کو نہیں آتا تھا، بڑی مشکل سے اٹھتا اور بیٹھتا تھا، ہم پکڑ کر اس کو اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، لیکن آج کے دن کیا بات ہے مجھے پتہ نہیں، کہ جب میں نے دیکھا تو میرا باپ تندرست بھی ہو گیا اور چلنے پھرنے بھی لگ گیا۔ بولے محبت سے سوال، سرکار کے صدقے میں اللہ نے سب کو شفا عطا فرما دی تھی، اس کو کیا معلوم ہوتا۔ میں خود پریشان ہوں کہ آج کے دن مکہ میں کیا انقلاب ہو گیا ہے، کہیں پر خوشبو مہک رہی ہے، اس کے گھر کوئی فقیر نہیں آیا ہے، اور میرا باپ اچانک رات تک بیمار تھا کئی مہینوں سے، لیکن آج کے دن وہ شفا یاب ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا۔ چوتھا آ کر کہتا ہے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہی ہے کہ آج مکے میں کیا ہو رہا ہے، آج اچانک ایسے قدرت والے چیزیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی ایک بات بتاتا ہوں، کل تک میرے کھیت سوکھے پڑے ہوئے تھے، کئی مہینوں سے میرے کھیت میں پانی نہیں، بالکل بنجر پڑے ہوئے تھے، سوکھ گئے تھے، لیکن پتہ نہیں آج کیا ہو گیا ہے۔ جب میں صبح اٹھ کر اپنے کھیت کی طرف جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے سارے کھیت ہرے اور بھرے ہو گئے ہیں، سارے کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ یقیناً آج کیا بات ہے کہ آج میرے کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ یہ چاروں آپس میں بات کر رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا خوشبو مہک رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کے باہر کوئی فقیر نہیں آیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اچانک بیمار تھا اچھا ہو گیا، کوئی کہہ رہا میرا کھیت سوکھا ہوا تھا اچانک جو ہے ہرا بھرا ہو گیا۔ یہ انقلاب کیا ہے؟ یقیناً یہ میرے آقا کی پیدائش کے صدقے میں اللہ کا انعام تھا ساری مخلوقات کے لیے۔ اب ایک اور آدمی آتا ہے، ان چاروں تاجروں سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، کچھ کاروبار کا ارادہ ہے، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ ان چاروں نے یہ بات کہی تھی کہ تو نہیں دیکھتا کہ آج مکے میں انقلاب ہو گیا، مکے میں جو ہے اچانک خوشبو مہک رہی ہے، اور اس کا باپ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کے کھیت ہرے بھرے ہو گئے ہیں، اس کے گھر کوئی فقیر نہیں آیا ہے۔ تو اس نے آنے کے کہا پانچویں نے کہ بات جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، آج میں نے بھی کچھ خود عجیب چیز دیکھا۔ بولے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا مکے کے سردار مکہ عبد المطلب کی گود میں ایسا بچہ ہے، بولے نا سبحان اللہ، ایسا بچہ ہے، میں نے ایسے بچے کو سارے مکے میں نہیں دیکھا، بڑا نورانی چہرے والا بچہ ہے۔ اور یقیناً بھائی سرکار علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں آپ کو میں کیا بتاؤں کہ صحابہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بغل چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، بغل کا حصہ، میں آنکھیں، کان اور آپ کے ہونٹ، آپ کے ناک مبارک کیا بتاؤں، شمائل کیا آپ کو سب میں رکھوں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحابہ کہتے ہیں جہاں کثافت ہوتی ہے عام انسانوں کو، جہاں پسینہ کا ٹھہرتا ہے، جہاں سے بدبو نکلتی ہے، وہ حصہ بغل والا حصہ، صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہم نے سرکار کے حجۃ الوداع میں مینا کے میدان میں سرکار جب دعا کر رہے تھے عرفات کے میدان میں، تو آپ کے دونوں ہاتھ اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ سرکار کا بغل شریف جو ہے نا چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب وہ پانچویں آدمی نے کہا کہ میں تو سردار مکہ کے پاس ایسا بچہ دیکھ رہا ہوں اور جس کا چہرہ کیا کہنا، لیکن میری آنکھیں اس دیر کے بعد میں نے دیکھا
کہ سردار مکہ اپنے بچے کو لیے ہوئے کعبے کی طرف جا رہے ہیں، اپنے بچے کو لیے کعبے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میری آنکھیں اس کا یہ بات کا فیصلہ نہیں کر پایا میں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ سردار مکہ تو بچے کو لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبہ خود جو ہے چل کر حضور کی طرف آ رہا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اس نے حضور کو سجدہ کیا، کیونکہ جب حضور پیدا ہوئے کعبے کے اندر جو 360 بت تھے وہ سب زمین پر گر گئے، حضور کو سجدہ کرنے لگے، کعبہ بھی حضور کو سجدہ کرنے لگا۔ اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یا آپ سرکار پیدا ہوئے تو اس طرح کیوں نہ، اس طرح کے قدرت کی طرف سے عجائبات کیوں نہ ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ساری کائنات کے لیے ہادی اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب ایک قوم کے ایک لیڈر کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہے تو یہ ساری کائنات کے آقا، ساری مخلوق کے رہبر ہے، تو ان کی خوبیوں کو اللہ پاک کیوں ظاہر نہ کرتا۔ یہ میرے آقا کے پیدائش کے دن کے واقعات ہے، یہاں تک کہ آتا ہے جو کئی ہزار سال سے قیصر اور کسریٰ کی جو حکومت تھی، وہ کئی ہزار سال سے انہوں نے ایک آگ کو سلگایا رکھا تھا، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے، مدارج نبوہ میں لکھا ہوا ہے، 1000 سال سے وہ آگ کو انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا۔ اندازہ کرے 1000 سال سے اس آگ کو ان لوگوں نے بجھنے نہیں دیا تھا، اس کی اتنی حفاظت کی تھی اور اس کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، لیکن جب سرکار پیدا ہوئے اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس آگ کو یہ معلوم ہے ایک خدا کا پتہ بتانے والا آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ آگ خود بخود بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، اندازہ کرے۔ اور یہاں تک کہ آتا ہے قیصر اور کسریٰ اس دور کا سپر پاور ملک تھے، یہ بادشاہ ہے قیصر اور کسریٰ ان کا نام تھا۔ اس کے محل کے جو کنگورے تھے، جو آج بھی دیکھیں چار مینار کو آپ نے دیکھا ہوگا، نیچے اوپر کے میناروں کی طرف سے جو ڈیزائن ہے، اللہ سے پہلے دعا بھی فرمایا کہ اللہ پاک جو سنڈے فنڈے کے نام پر چار مینار کے احاطے میں جو بے حیائیاں ہو رہے ہیں، اللہ اس سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور ہمارے بچے، ہماری بچیاں جا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے، ان کو دین کی سمجھ دے کہ غیروں کے سامنے ہاتھ دے کر مہندی جلا رہے ہیں۔ اور بچیاں جو خاص طور حیدرآباد میں شرم حیا کے پیکر تھی، الحمدللہ بچیاں آج بھی ہے، ایسے بچیاں الحمدللہ ہے، لیکن کچھ بچیاں ایسے ہو گئے ہیں فلمیں ڈراموں کے ذریعے ذہن ان کا یہ بن گیا ہے کہ وہ گانے گا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو چار مینار کے اوپر بھی مسجد ہے، سامنے مکہ مسجد ہے، کہ مسجد کے سامنے رہ کر میوزک بج رہی ہے، ڈانس بج رہا ہے، پتہ نہیں اس قوم کے لیڈر کیا جواب دیں گے اللہ کو۔ میں سیاسی آدمی ہوں بھی نہیں، نہ سیاسی لیڈر کے خلاف میں بولتا ہوں، لیکن جب بات دین کی آ جائے تو بولنا پڑتا ہے، اور جب بات اسلام پر آ جائے تو بولنا پڑتا ہے۔ تو جو قوم کے رہنما ہیں ان کو تو پوچھ دی ہے، ان کو تو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں کہ ہم روک سکیں، لیکن ہاں سرکار نے فرمایا اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، ہمت ہو تو ہاتھ سے روکو، یہ نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا زبان سے بولو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو لہٰذا زبان سے بولنا یہ علماء کا کام ہے، اور آپ کا کام ہے وہ بری چیز کیجیے۔ سرکار نے فرمایا کہ بری چیز کی جگہ، غلط جگہ جانا بھی نہیں چاہیے، جو وہاں پر جا نہیں جاتا وہ بھی محفوظ رہتا ہے، لہٰذا کم سے کم برا تو جانیے آپ کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس میں گانے کے نام پر، میوزک کے نام پر بچیاں جو ہے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو چار مینار پہ آپ نے میناروں کے نیچے دیکھا ہوگا کنگورے سیمنٹ کے بنے ہوئے ہیں، بیچ میں گرے تھے، اس کو کہتے ہیں سیمنٹ کے کنگورے اس دور کے۔ تو کنگورا یعنی ایک سیمنٹ کا ایک مینار ہوتا ہے چھوٹا سا۔ جب سرکار پیدا ہوئے مکہ میں تو کسریٰ کا جو محل تھا اس کے 14 کنگورے نیچے گر گئے۔ بولتے رہیے سبحان اللہ، یہ ساری کائنات کا رسول آیا ہے، آگ بجھ گئی،
مکے کے وادیوں میں خوشبو مہک رہی ہے، بیماروں کو اللہ پاک نے صحت دے دیا ہے، کھیتوں کو جو اجڑ چکے تھے اس کو ہرا بھرا کر دیا ہے، فقیروں کی جھولی کو سرکار کے صدقے میں اللہ نے نواز دیا، یہاں تک کہ جو ہے ایران کا آتش کدا وہ بجھ گیا ہے، اور 14 کنگورے جو محل کے تھے وہ کسرا کے وہ کنگورے نیچے گر گئے۔ اس کی طرف اشارہ یہ تھا کہ اب 14 پیڑھی کے بعد اسلام آ جائے گا، یہ بادشاہ کی 14 پیڑھی کے بعد اسلام داخل ہو جائے گا، یہ ہو کر رہا۔ لہٰذا یہ سرکار علیہ السلام کے پیدائش کے وقت یہ عجائبات قدرت کی جانب سے ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بھیڑیے کو یعنی جنگل میں شکار کرنے کے لیے ہرن کو پکڑنے کے لیے گیا، یا بھیڑیے نے ہرن کو پکڑا تو ایک دوسرے یعنی جانور بھی یہ بالکل فصیح زبان میں لوگوں کو کہنے لگے، لوگوں آج تو آخری نبی دنیا میں آیا ہے، یعنی جانور بھی لوگوں کو یہ بشارت دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جو بت تھے وہ گر گئے، پہاڑوں سے آواز آنے لگی، جھاڑوں سے آواز آنے لگی، جانور مبارکبادی دے رہے تھے کہ مبارک ہو آخری رسول آ گیا ہے، پہاڑ مبارکبادی دے رہے تھے، جھاڑ مبارکبادی دے رہے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ حضور جس دن پیدا ہوئے ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی۔ اب سرکار علیہ السلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور لے کر چہرہ دیکھا اور جھولے میں ڈالنا تھا، اچانک ایک ابر کا ٹکڑا آیا اور اس ٹکڑے نے سرکار کو اوپر سایہ کیا، اور اچانک سرکار اس ٹکڑے کے نیچے سائے میں آنا تھا، میری آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو غائب دیکھا، حیران ہو گئی، تو غیب سے آواز آئی کہ گھبرا نہیں آمینہ، ہم اپنے بندے محمد کو ساری کائنات کا دورہ کرا رہے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، ساری کائنات کا دورہ کرا رہے ہیں۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا محمد میرے گود میں تھا۔ لہٰذا سرکار جب پیدا ہوئے، یہاں تک کہ سیدہ آمینہ کہتی ہے آسمان سے تارے میں نے دیکھا کہ وہ تارے جو ہے زمین کے اتنے قریب آ گئے تھے، گویا اگر میں لیٹے لیٹے بھی ہاتھ اٹھاتی تو تاروں کو لگ جاتا۔ کیوں تارے آئے؟ کہ اس لیے آئے کہ جب تک سرکار آسمانوں پر اللہ کے نور تھے تو یہ تارے وہیں سے سرکار کا صدقہ مانگ لیتے تھے۔ جب سرکار دنیا میں بشری لباس میں اپنی ماں کے گھر آئے تو وہ تارے صدقہ لینے بھی آمینہ کے گھر آ گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، یعنی جب سرکار پیدا جس صبح پیدا ہوئے جیسا صبح ہوئی نور، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یہاں تک کہ سیدہ آمینہ فرماتی ہے جب میرے گھر میں حضور آئے نا، اس کے بعد سے میرے گھر میں مجھ کو چراغ لانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بولتے رہیے سبحان اللہ، یہ چراغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ سرکار کے آنے سے میرا گھر ہی ایسا روشن ہوتا۔ پڑوس کی عورتیں کہتی آمینہ رات بھر چراغ تمہارا جلتا رہتا ہے، تیل مہنگا ہے، چراغ بجھا دیا کرو آدھی رات کے بعد۔ سیدہ آمینہ کہتی تھی خدا کی قسم، یعنی کعبے والے رب کی قسم ہے، میں نے آج تک کوئی چراغ، جب سے یہ محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چراغ لگائے نہیں، یہ ان کی جسم پاک کی روشنی جو پھیل رہی ہے۔ یہ کئی واقعات ہیں سرکار کی پیدائش میں، جب سرکار علیہ السلام کی مزاج ذرا آپ جو ہے نا، کیونکہ مکے کے لوگوں کا یہ رولز تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو 1 سال یا 2 سال کے لیے دیہات میں گاؤں کو بھیج دیتے تھے تاکہ وہ وہاں کی ہوا سے ان کی مزاج میں تندرستی آئے، اچھا فرق آئے۔ لہٰذا جو سیدہ دائی حلیمہ ہے جو مکے سے کئی کلومیٹر دور قبیلہ سعد میں رہتی تھی، وہاں سے سیدہ دائی حلیمہ کے بارے میں یہاں تک کیا آتا ہے، دائی حلیمہ بالکل لاغار یعنی غریب تھی، 2 3 دن فاقے رہا کرتی تھی، بھوکے رہا کرتی تھی۔ آپ کے ایک بیٹی ایک بیٹا تھا، ان کو برابر دودھ نہیں پلا سکتی تھی، کیونکہ نہ آپ کے پاس جو بکری تھی وہ بکریوں کی تھان میں دودھ سوکھ گیا تھا،
آپ کا جو گاؤں تھا، گاؤں کے پانی کے جو کنویں تھے وہ سوکھ گئے تھے، کھیت سوکھ گئے تھے، تو سارا کا سارا گاؤں بڑا پریشان تھا۔ تو جب گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکے کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا سارے گاؤں والوں نے کہا کہ سعدیہ، حلیمہ، ہم تو بڑے پریشان ہیں، یہاں کھانے کے لیے لالے پڑے ہیں، چلو ہم مکہ جاتے ہیں، ان کے بچوں کو پالیں گے تو انعام میں ہمیں پیسہ دیں گے، یہ چاول راشن دیں گے، اس کے ذریعے سے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ لہٰذا قبیلہ سعد سے کئی عورتیں حلیمہ کو کھول کر ساتھ لے کر چلی۔ حلیمہ کے پاس وہاں سے مکہ آنے کے لیے جو سواری تھی وہ بھی بڑی بیمار تھی، اونٹنی تھی لیکن بڑی بیمار تھی، چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، لیکن حلیمہ بڑی مشکل سے اپنے اس اونٹنی پر بیٹھ کر اپنے شوہر کو لیے ہوئے اور اپنے دودھ پیتے بیٹے کو لیے ہوئے وہاں سے مکہ پہنچتی ہے، کیونکہ اونٹنی بیمار تھی، دوسروں کی اونٹنی تندرست تھی۔ آپ سے پہلے مکے کے بچے، آپ کے قبیلے کی عورتوں نے بہت سے بچوں کو گود لے لیا۔ جب حلیمہ مکہ پہنچی تو تمام امیر زادوں کے تو بچے چلے گئے تھے۔ حلیمہ کہتی ہے میں پریشان تھی، اب میرے پاس تو کوئی ایسا بچہ نہیں جس کا باپ اچھے سے اچھا انعام دے دے، کیونکہ جو اچھے بچے تھے، اچھے مالدار والوں کے بچے تھے، وہ میرے قبیلے کی عورتوں نے تو لے لیا ہے، اب کیا کرے؟ لہٰذا کسی نے کہا حلیمہ گھبرا نہیں، جو سردار مکہ ہے نا عبد المطلب، ان کا پوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جا کر گود لے لے۔ کیوں؟ حلیمہ نے کہا ان کو کسی نے گود کیوں نہیں لیا؟ کہا ان کے باپ نہیں ہے، وہ یتیم ہے سمجھ کر کسی نے ان کے قریب نہیں گیا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا سرکار ساری دائیوں کو بھجا کر حلیمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی ایک راز تھا کہ سرکار دائی حلیمہ جب اندازہ کرے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو صرف پاک لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو میں جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صرف پاک لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے اور پاک لوگوں کے دودھ ہی کو پلاتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں میں نے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اب اندازہ کریں فرعون نے جب یہ کہا تھا میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دوں گا، اور جتنے بچے پیدا ہو رہے تھے سب کو مار دیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے ہوئی اور جب وہ پیدا ہوئے وہ گھبرا گئی، اگر فوج کو معلوم ہو گیا، سپاہی کو معلوم ہو گیا تو میرے اس بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لہذا وہ کیا کرے؟ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے، غور کرے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نبی کے ماں سے باتیں بھی کرتا ہے، بولتے رہیے سبحان اللہ۔ اللہ نبیوں کے ماں سے باتیں کرتا ہے۔ آپ بتا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، وہی تو نبی کو آتی ہے، لیکن کوئی عورت نبی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کر دیکھیں جس میں اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کی طرف وحی کی۔ ارے جب وحی تو نبی کے پاس آتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماں پر جو وحی آئی ہے یہ وحی نہیں، یہ القا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ اپنے بچے موسیٰ کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر تالاب میں چھوڑ دے، اس کی حفاظت ہم کریں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ جو بچہ یعنی موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت بھی کیسے کرتا ہے اور پاک لوگوں کے ہاتھ میں ہی پہنچاتا ہے، اور پاک لوگ ہی کے دودھ کو جو ہے نبی کو پلاتا رہتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ دودھ میں اثر ہوتا ہے، دودھ میں اثر ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب اپنے بچوں کو تو کھلاؤ تو حلال کا لقمہ کھلاؤ، حلال کا لقمہ کھلاؤ۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلے گیا تو 40 دن تک تمہارے عبادت اللہ قبول بھی نہیں فرماتا۔ وہی بندہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، ایسا ہی بندہ آورا، بدچلن، شرابی، زانی، یہاں تک کہ جو ہے نا بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء کی عزت نہیں کرتا۔ سمجھ جاؤ کہ اس کی غذا میں فرق ہے۔ تو غذا کا پاک ستھرا رہنا یہ بہت اہم لگتا ہے۔ جتنی پاکیزہ غذا خود کھا کر آپ اپنی اولاد کو آج بھی تجربہ کر کے دیکھیں، آپ کھلائے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ غوث اعظم تو نہیں بن سکتا، غریب نواز تو نہیں بن سکتا، لیکن ان کا سچا غلام ضرور بن سکتا ہے، غوث و خواجہ کا سچا غلام ضرور بن سکتا ہے، ہوتا ہے پاک چیز میں۔ لہٰذا آپ غور کریں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا تھا، اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکرے میں جب چھوڑ دیا، اب خدا کی قدرت دیکھیں، وہ پانی سے بہتے بہتے فرعون کے محل میں چلے گئے۔ جب فرعون چاہتا تھا آپ کو مارنے کے لیے، لیکن فرعون کے محل میں چلے گیا، اور فرعون نے چاہا میں ان کو قتل کر دوں،
لیکن بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے اس کو گود میں لے کر کہا کہ چھوڑو اس کو، ہمارے پاس بیٹا ہے نہیں، اولاد تو ہے نہیں، اب یہ بچہ طلاق میں بہتے ہوئے آیا ہے، اس کو کیوں قتل کرتا ہے، ہم پال لیں گے۔ گود میں اٹھا لیا اور کہا ہم پال لیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کو ایمان کیوں نصیب ہوا، وہ ایمان والی کیوں ہوئی ہے، تو صرف اس لیے ہوئی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تھا، صرف نبی کو گود میں اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو مجھے بتائیے بی بی آمینہ تو اپنی گود میں اپنے پیٹ میں نبی کو رکھا ہے تو وہ کیسے ایمان والی ہوگی؟ وہ کیسا آج لوگ کہتے ہیں کہ بی بی آمینہ معاذ اللہ کافرہ تھی، اس طرح کی بکواس بکتے ہیں۔ خیر اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اس پر میں نے بات کی ہے۔ اب یہ بات طے ہوئی کہ اب پھر موسیٰ علیہ السلام جو بچے ہیں ان کو دودھ کون پلائے؟ یہ ماں آسیہ کا دودھ تو پی نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا فرعون نے اعلان کیا کہ جتنے میرے علاقے میں دائیا ہے وہ آئے۔ ہر دائی آتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، بولے کہ محمد سے سبحان اللہ، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے القاء کیا اب تو جا، ماں کو جب القاء کیا اب تو جا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے دائی کی شکل میں بن کر جب فرعون کے محل میں گئی، فرعون پریشان تھا، کئی عورتیں آئی گئی، لیکن یہ بچہ کسی کو دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں جب محل میں پہنچتی ہے، اللہ کی عزت و جلال کے قسم موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر پہچان بھی لیتے ہیں اور دودھ بھی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا جب دودھ پہ فرعون پریشان ہو جاتا ہے کہ صبح سے اتنی عورتیں آئی اور گئی لیکن ان کا دودھ تو نہیں پیا، یہ تیرا دودھ کیوں پی رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہتی ہے اصل میں بات یہ ہے میں پاک رہتی ہوں اور پاکیزہ غذا کھاتی ہوں۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، پوری ڈیٹیل کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ نبیوں کو پاک غذا سے استعمال کرتا ہے، پاکیزگی جو ہے نا۔ اب دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کا ایسا انتظام کیا تو سارے نبیوں کے آقا اور مولا ہو، نبیوں کے نبی ہو وہ محمد رسول اللہ کو دودھ پلانے والے سیدہ آمینہ کا کیا مقام ہوگا، وہ دودھ پلانے والے دائی حلیمہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، کیا ان کی پاکیزگی ہوگی، کیا ان کی طہارت ہوگی، کیا ان کی صفائی ہوگی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے واقعے سے، جب دائی حلیمہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو لینے کے لیے پہنچتی ہے، وہ کہتی ہے دائی حلیمہ کئی دن کے فاقے تھی، کئی مہینے ہم جو ہے بھوکے رہ رہے تھے، بیٹا ٹیکا لے کر مت بیٹھو، اگر کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھو، ورنہ کرو ٹیکا لے کر بیٹھنے نماز چھوٹ جائے گا، درد ہے بھیا تمہارا بہت اچھے، ہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، عزت کرو اللہ کے گھروں کی، اتنے سال ہو رہا گھروں کی عزت نہیں کرے تو کہیں کہ مسلمان اپن ہے، لہٰذا اللہ کے گھر کی عزت کرو، جیسا چاہے جیسا من مانیں گے نہیں بیٹھ سکتے، اپنے گھر بھی اللہ کا گھر ہے، آپ اس کی عزت کرو گے تو اللہ آپ کی عزت کو بلند کر دے گا، ادب کرو، یہ ادب کا مقام ہے اور سرکار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کے والدہ سے اس واقعے سے اندازہ ہوا کہ دائی حلیمہ کتنی پاکیزہ ہے، ان کا دودھ کتنا پاکیزہ۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ بھائی ایک بندہ کئی مہینوں سے غم میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کے دل میں سینے میں کتنا غم ہوتا ہے کہ آپ دائی حلیمہ کو کہتی ہے کہ میرا کھیت سوکھا ہوا تھا، بکریوں کی تھان میں دودھ سوکھ گیا تھا، میرے سینے میں دودھ سوکھ گیا تھا، کئی دن کے فاقے تھی، پھر میں جو سواری اونٹ پر آئی تھی وہ اونٹ بیمار تھی، مکہ پہنچے تک سارے لوگوں نے اچھے بچوں کو تو لے لیا تھا، اب یہ ہی بچے تھے، لیکن دائی حلیمہ کہتی ہے جو خدا کی قسم اتنا غم سینے میں رکھا، میں نے کہا چلو سردار مکہ عبد المطلب کے پوتے کو بھی لے کر جاتے، خالی ہاتھ کیوں جائے، لے جانا تو انہی کو لے کر جائیں گے۔ لہٰذا جب میں سیدھا گئی اور پہلی مرتبہ دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا، بولے سبحان اللہ، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے چہرہ آنکھ کھولی اور ہونٹوں سے مسکرایا اور مسکرا کر اپنی ماں دائی حلیمہ رضائی ماں کو دیکھا۔ دائی حلیمہ کیا کہتی ہے خدا کی قسم میرے سینے سے سارے غم باہر نکل گئے، کیونکہ سرکار جب پیدا ہوئے نا تو لوگ کہتے تھے برکت والا بچہ آیا ہے، اس کو دیکھنے سے غم ہٹ جاتے ہیں، اس کو دیکھنے سے غم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے پھر میں اس بچے کو یعنی ہمارے نبی کو گود میں لی، جو کئی دن تک میرے سینے کا پستان سکا ہوا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے اب جیسے ہی بچے کو گود میں لی تو میرے سینے میں دودھ بھر گیا۔
بولے نا سبحان اللہ. یہ پہلی برکت تھی جو میں دیکھ رہی تھی. اب جب میں نے اپنے محمد کو یعنی حضور کو دودھ پلانا شروع کیا اور جب دودھ پیا اس پستان سے ہٹا کر جب یہاں منہ لگایا تو سرکار دودھ نہیں پی رہے. میں نے بڑی کوشش کی تو سرکار دودھ نہیں پی رہے ہیں. گویا سرکار اشارہ دے رہے ہیں ماں یہ صرف میں تیرا بیٹا نہیں ایک اور تیرا دودھ پیتا بیٹا ہے, یہ اس کا حصہ ہے. بولے نا سبحان اللہ. سرکار بچپن سے انصاف کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آج اچھے انسان بننا چاہتے ہو تو حضور کو پڑھو. آپ کے اندر اچھی عادتیں لانا چاہتے تو حضور کو پڑھو. آپ اچھے اخلاق پیدا کرنا چاہتے تو حضور کو پڑھو. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, مسلمان اس بات کو نہیں کہتا ہے, غیر مسلموں نے یہ بات تحقیق کر بتائی ہے. اگر سارے انسانیت کو ایک جگہ رکھ کر محمد رسول اللہ کو پڑھا جائے تو آپ نے جو انسانیت کا درس دیا ہے, جو انسان کو انسان بنانے کا طریقے بتائے ہیں, خدا کی قسم وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ جو طریقہ بتاتے وہی طریقہ صحیح ہے. لہذا سرکار بچپن سے انصاف کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ماں دائی حلیمہ کہتی ہے, رضائی ماں, جب میں محمد کو لے کر جو اپنی اونٹنی کے پاس گئی تو میں نے دیکھا میری اونٹنی جو بیمار تھی اچانک وہ آ کر سجدے میں پڑی ہوئی. حضور کو دیکھ کر بچپن ہی سے ہر جانور سجدہ کرتا تھا. سرکار جب جلوہ گر ہوئے, آپ کی عمر بڑی بھی ہوئی, تب بھی صحابہ کرام نے دیکھا کئی بار, ایک بار حدیثیں بڑی بھی ہے اس میں, ایک بار کئی بار ایسا ہوا حضور کو دیکھ کر اونٹ آ کر سجدہ کرتا تھا, بکریاں آ کر سجدہ کرتے تھے, جانور آ کر سجدہ کرتے تھے. لہٰذا دائی حلیمہ کہتی ہے میں نے دیکھا میری اونٹنی جو بیمار تھی وہ اچانک جو ہے بی بی آمینہ کے گھر کے باہر سجدے میں ہے, اور میں اس کو اٹھائی اور میں بچے کو لے کر بیٹھی اپنی سواری پر, تو میری سواری جو بیمار تھی, لاغار تھی, چل نہیں پا رہی تھی, اس کی ساری بیماری ختم ہو گئی. ساری بیماری اس کی ختم ہو گئی تھی. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کو لے کر دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں گزری تو میں نے دیکھا کہ میری اونٹنی اتنی تیزی سے چل رہی تھی, اتنی تیزی سے چل رہی تھی, جو مجھ سے پہلے جو میری بہنیں آگے نکل گئے تھے ان سب کو وہ پیچھے کر گئی. تو سب نے کہا حلیمہ کیا تیری اونٹنی بیمار نہیں تھی؟ تیری اونٹنی تو بیمار تھی, اچانک یہ تندرستی کہاں سے آ گئی؟ شاید تو نے سواری کو بدل لیا ہے, اپنی اونٹنی مکے میں چھوڑ کر دوسری اونٹنی لے لیا ہے. تو دائی حلیمہ کہتی ہے بہنوں میں نے سواری نہیں بدلی, سوار کو بدل لیا ہے, سوار کو میں نے بدل لیا ہے. لہذا دائی حلیمہ کہتی ہے جب میں مکہ سے لے کر حضور کو لے کر جا رہی تھی, محمد سے بولے سبحان اللہ, یہ واقعات سے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. اب اندازہ کریں جب مکہ سے لے کر حضور کو لے کر جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جانور یعنی جنگلوں سے شیر, ببر, چیتا یہ جانور آتے اور میری سواری کو دیکھنے لگ جاتے. بولتے رہے سبحان اللہ, وہ سواری کو دیکھنے لگ جاتے. اب جب تک میری سواری دور نہیں نکل جائے تب تک شیر ہو یا ببر بالکل ادب کے ساتھ میری سواری کو گھورتے رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا اس سواری پہ آخری نبی جا رہا ہے. اب دائی حلیمہ کہتی ہے جیسے ہم قبیلہ ساتھ پہنچے میری سواری رکنا تھا, جو ہمارے گاؤں میں مہینوں برسوں ہو گیا تھا بارش نہیں ہو کر, لیکن جیسا ہی محمد کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں اپنے گاؤں پہنچی, ختم رکھنا تھا, بارش شروع ہو گئی. بولو نا محبت سے سوال, بارش شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ اتنی بارش ہوئی ہمارے سوکھے ہوئے کنویں گاؤں کے سارے بھر گئے, سارے کنویں بھر گئے اور ہماری کھیت ہرے بھرے ہو گئے. یہاں تک کہ دائی حلیمہ کہتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لے کر آئی تو مجھے کبھی چراغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی, میرا گھر ہمیشہ روشن ہوتا. جب سرکار گھر میں آئے دائی حلیمہ کہتی ہے پھر ہمیں کبھی فاقہ, جب یہ مہینوں چولہا نہیں سلگتا تھا, لیکن آخری نبی یعنی ہمارے نبی کے آنے کی برکت تھی. دائی حلیمہ کہتی ہے خدا کی قسم پھر ہمیں کبھی جو ہے بھوکا سونا نہیں پڑا, بھوکا سونا نہیں پڑا. یہاں تک کہ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جو ہمارے بکریاں جو اسی کے دودھ کے تھن سوکھ گئے تھے, لیکن جب یہ برکت والا بچہ میرے گھر میں آیا ہے تو اس برکت سے یہ معاملہ ہوا, جو بکریاں ایک ٹائم دودھ دیتی تھی میرے گھر کی بکریاں 2 ٹائم دودھ دیا کرتے تھے. لہذا سرکار علیہ السلام کے آنے کی برکت تھی. اب یہ بات دھیرے دھیرے سارے گاؤں میں پھیل گئی.
کہ حلیمہ برکت والے بچے کو لے کر آئی ہے، برکت والے سرکار کو لوگ آ کر دیکھنے لگے، کہتے ہیں حلیمہ یہ بچہ بڑا نورانی ہے، بڑا برکت والا ہے، جب سے یہ آیا ہے بارش ہوئی ہے، جب سے یہ آیا ہے ہمارے پاس ہمارے جانور جو ہے نا بالکل تندرست ہو گئے ہیں، جب سے یہ آیا ہے اس میں عجیب برکتیں ہیں، میں حلیمہ یقیناً تو ساری برکت کو اٹھا کر لائی ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب بچے تھے تو لوگ جو بیمار پڑ جاتے نا وہ حضور کو دیکھ لے تو اللہ ان کو شفا دے دیتا، ایسے بیمار بھی آنا شروع کر دیے کہ بیمار حضور کا ہاتھ، اپنا مبارک ہاتھ لیتے سرکار کا اور اپنے سروں پر رکھ لیتے تو اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہاں معاملہ چلتا رہا، سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، سارے مکے سارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ حلیمہ برکت والے بچے کو لائی ہے۔ اور دائی حلیمہ تو کہتے ہیں اس کی برکتیں کیا تھی کہ جو بکریاں ایک ٹائم دودھ دیتے تھے 2 ٹائم دودھ دینے لگے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں دائی حلیمہ کہتی ہے سرکار جب 4 مہینے کی عمر میں بولنے لگے، سبحان اللہ، ایسے پیارے انداز میں بولنے لگے، پیارا انداز تھا سرکار کے بولنے کا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور گفتگو فرماتے، بات بھی کرتے تو اس انداز سے بات کرتے کہ سامنے والا حضور کے الفاظ کو گن بھی سکتا تھا کہ حضور کتنے الفاظ بول رہے ہیں، اس پیارے انداز سے سرکار کی بات کرتے رہے۔ سرکار کی عمر 2 سال ہوئی، آپ یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب آپ 3 سال کے ہوئے سرکار، یہ بھی میں بتا دوں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے رینگنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا کسی کی سہارا لے کر چلنا شروع کرتا ہے، یعنی دیوار کا سہارا یا باپ کی ماں کی انگلی کا سہارا، کسی کا سہارا لے کر چلتا ہے۔ لیکن حضور نہ رینگے نہ کسی کا سہارا لیے، جب 4 ماہ ہوئے تو خود بخود اٹھ کر چلنے لگے، سبحان اللہ۔ کیوں کہ یہ کسی کا سہارا کیا بنتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات کا سہارا بنا کر بھیجا۔ یہ رسالت غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو نہ ہو عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ سرکار کا بچپن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس کو اللہ پاک نے ساری کائنات کا ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے وہ رسول کیسا ہے، ان کے بچپن کے یہ واقعات بتا ہے۔ آج ہم بھی سیرت بتاتے ہیں، وہابی بھی سیرت بتاتا ہے، بدعقیدہ وہابی یہی تو آپ کو ذہنوں میں ڈالتا ہے کہ حضور بھوکے رہا کرتے تھے، حضور پیٹ پر پتھرے بنا کرتے تھے، حضور جو پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے، ارے بھائی پڑوسیوں کا خیال رکھتے تھے یہ بالکل درست ہے، بھوکے رہا کرتے تھے یہ بالکل درست ہے، سرکار اپنے شکم پاک پر پیٹ مبارک پتھرے باندھ کرتے تھے بالکل درست ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہ ایک طرفہ بات نہ کرو، جہاں سرکار نے انسان کو انسانیت سکھائی ہے، صبر سکھایا ہے، وہاں پر حضور کے کمالات بھی بیان کرو، حضور کی عظمت و شان میں بیان کرو، جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، جو اللہ پاک نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے وہ عزتوں کا بھی بیان لوگوں کو کرو۔ پہلے حضور کی عظمت بتاؤ، بعد میں حضور کی سیرت بتاؤ، لہذا عظمت کو مانتے ہو سیرت کو مانو۔ میں عظمت کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ غور کرتے جائیے۔ سرکار علیہ السلام جب بچپن میں دائی حلیمہ کے گھر میں تھے تو محلے کے عورتیں پانی لے کر آتے اور سرکار اپنی انگلی مبارک اس پانی میں ڈباتے، جو بیمار پہ تھا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ یہاں تک کہ بات آ گئی کہ دائی حلیمہ نے کہا کہ ایسا چلتا رہا تو کافی وقت ہو جائے گا، لہٰذا اس نے دائی حلیمہ نے ایک حوض کھدوایا، اس میں پانی بھرا، کہا محمد تم اپنے قدم اس میں ڈال دو، اپنے پیر قدم شریف اس میں ڈالو۔ سرکار اپنے قدم مبارک اس میں ڈالتے، سارے محلے والے میں کوئی بیمار ہوتا سارے گاؤں میں وہ آتے اس حوض کا پانی پی لیتے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ یہ میرے آقا کا بچپن کے چند اہم باتیں، میں پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں، مجھے آپ کو حضور کے خاندان سیرت کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے، کچھ بس موٹے موٹے اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپن کے اہم باتیں جو اکثر بیانات میں نہیں کیا جاتا، بتایا نہیں جاتا ہے، کوشش کر رہا ہوں وہی باتیں آپ کے سامنے رکھا کروں۔ اب اندازہ کریں سرکار دو عالم علیہ السلام جب کافی آپ 3 سال کے ہوئے، ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہنے لگے، یعنی دائی حلیمہ سے رضائی ماں سے کہنے لگے، میرا بھائی، سرکار کے رضائی بھائی کا حارث تھا، آپ کو دائی حلیمہ کی ایک بیٹا ایک بیٹی تھی، دائی حلیمہ کو بیٹی کا نام شیمہ تھا اور بھائی کا نام حارث تھا۔ یہ بعد میں حضور جب اعلان نبوت کیے تو انہوں نے ایمان کو قبول کیا، یہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس گھر میں سرکار رہے ہو، دائی حلیمہ بھی اسلام قبول کی ہے، بولے سبحان اللہ، ان کی بیٹی شیمہ نے بھی اسلام کو قبول کیا اور ان کے بھائی یعنی حارث نے بھی اسلام کو قبول فرمایا۔ لہذا یہ مسئلہ کیوں نہ قبول کرواتے کہ حضور ان کے گھر میں رہے۔ لہذا جب دائی حلیمہ فرماتے 3 سال کے ہوئے تو
تو میں ایک بار آ کے میرے بیٹے محمد نے کہا کہ ماں یہ میرے بہن اور بھائی روزانہ صبح صبح کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ بکریوں کو چرانے جاتے ہیں. تو کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. بڑی ضد کی سرکار نے. کہا ٹھیک ہے. کل سرکار جب صبح اٹھے اب اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ گئے. اب بھائی حارث کہتا ہے میری ایک آواز پر سارے بکریاں باہر نکل جاتے تھے اور آگے بڑھنا شروع کرے. اب بکریاں سارے آگے باہر نکل گئے لیکن جو ہے آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہے. وہ آواز دے رہے, آواز پہ آواز دے رہے ہیں, بکریاں آگے بڑھنے کا نام نہیں رہے. تو حارث کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو کہا ماں روز ایک آواز پہ بکریاں باہر بھی نکل جاتے اور آگے بھی بڑھ جاتے, لیکن آج میں اتنی آوازیں دے رہا ہوں بکریاں آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی ہے. دائی حلیمہ باہر نکل کر دیکھتی ہے بات کیا ہے. غور کرنے کے بعد کہتی ہے بیٹا تم نے محمد کو بکریوں کے پیچھے رکھا, تم محمد اپنے بھائی کو بکریوں کے آگے رکھو, پھر دیکھو یہ آگے آگے جب جاتے ہیں. یعنی جیسے ہی اپنے بھائی حارث نے حضور کو بکریوں کے آگے رکھا بکریاں چلنے شروع کر دیں. کیوں جانور بھی جاتا ہے جو جانتے تھے یہ آخری نبی ہے, ان کے آگے آگے نہیں ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. جانور ہو کر نبی کا ادب جانتے تھے, حیوان ہو کر نبی کا ادب جانے, آج وہاں بھی بدعقیدہ ہو کر نبی کو اپنا بڑا بھائی جانے. تو اللہ رحم کرے ایسے بدعقیداؤں پر اور ہمارے اللہ ایمان اور عقیدے کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے. غور کرے. اب دائی حلیمہ کہتی ہے کئی بار ایسا بھی ہوا میرے بیٹا نے ایک بکری کا ٹانگ توڑ دی کسی وجہ سے, وہ بکری دوڑتے حضور کی بارگاہ میں, بولو نا محبت سے, 4 یا 5 سال کی سرکار ہے, دوڑتے گئے حضور کا جو ہے پھیرا مارنے لگی. سرکار نے اس کو گود میں اٹھایا اور اپنا مبارک اس بکری کے ہاتھ پیر پر لگانا تھا, وہ بالکل ہڈی جڑ گئی. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ سرکار کسی وجہ سے گئے نہیں اور جو ہے بکریوں کے لے کے ان کے بھائی اور بہن جب نکلے تو ایک شیر جنگل سے آیا, بکری کو اٹھا کر لے کے چلا گیا. دائی حلیمہ کی بکری کو اٹھا کر لے کے جب چلا گیا تو دوڑتے ہوئے بھائی بہن آ کر ماں عجیب معاملہ ہوا, اتنے سال میں کبھی نہیں ہوا کہ شیر جو ہے ہماری بکری کو اٹھا کر لے کر گیا. دائی حلیمہ حضور سے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آپ اس گاؤں میں آئے ہیں آپ کی برکت سے ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن آج کیا بات ہے کہ ایک شیر بکری کو ہماری بکری کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. تو دائی حلیمہ کے کہنے پر حضور کہتے ہیں ماں گھبرا نہیں, میں جاتا ہوں, میں جا کر دیکھتا ہوں. بھائی کے ساتھ جنگل گئے اور جا کر سرکار جنگل میں ٹھہر کر کہتے ہیں یا ابا الحارث, بولو سبحان اللہ, یا ابا الحارث. حارث کہتے شیر پر ابھی یا ابا الحارث کہنا تھا, شیر خود دم ہلاتا اور سامنے آ گیا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. شیر خود دم ہلاتے ہوئے سامنے آیا اور وہ بکری, آپ جانتے شیر کبھی بکری کو چھوڑتا نہیں ہے, لیکن اس بکری کو اس نے نقصان تک نہیں پہنچایا جو دائی حلیمہ کی تھی. اس بکری کو چھوڑتے ہوئے شیر کو سرکار نے فرمایا تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے ماں کی بکری کو اٹھا کر لے کے گیا. تو شیر کہتا ہے اب اس کو اللہ بولنے کی طاقت دیا, وہ انسانوں کی طرح بات کرتے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ روز آتے تھے جنگل میں, ہم سب جانور آپ کا دیدار کر لیتے تھے, آپ کا چہرہ دیکھ لیتے تھے, لیکن کئی دن ہوا آپ کا دیدار نہیں ہوا تو ہم پریشان ہو گئے, اس لیے میں نے بکری کو اٹھا کر رکھ لیا, اسی بہانے تو آپ کا دیدار ہو جائے گا. بولے گا محبت سے سبحان اللہ, اسی بہانے تو آپ کا دیدار ہو جائے گا. یہ واقعات بڑھتے گئے سارے عرب میں مشہور ہوا, یہاں تک کہ دائی حلیمہ سرکار کو لا کر چھوڑ کر واپس چلے گئی. اس پر بھی کافی واقعات ہے, میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہے. جب دائی حلیمہ حضور کو واپس بی بی آمینہ کے گھر لا کر چھوڑ کر گئی, حضور بچپن سے آپ کے اخلاق ایسے تھے, آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ذرا غور کریں کہ جس طرح ہمارے اندر ایک فطرت ہے کھانے کھانے کی, پانی پینے کی, یہ فطرت ہے, مزاج میں رکھا گیا ہے, فطرت میں رکھا گیا ہے, یہ کبھی بدلنے والا نہیں. تو اسی طرح ہماری ایک فطرت اور ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتے ہیں, یہ ہمارے مزاج میں رکھا گیا ہے, ہماری عادت میں رکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے کسی نہ کسی چیز کو مانتے ہیں, کسی نہ کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں آپ, اگر آپ کلکتہ چلا جائے تو کلکتہ میں لوگ جو ہے نا مچھلی بہت کھاتے ہیں. اگر آپ وہاں پر جا کر رہنے لگ جائے تو 1 دن 2 دن یا سال وہاں رہنے لگ جائے تو اب آپ کی بھی عادت بن جائے گی, وہاں کے رہن سہن وہاں کی طرح ہو جائے گا, کھانا پینا وہاں کی طرح ہو جائے گا. اسی طرح آپ گجرات چلے جائے, گجرات میں کھچڑا قسم کا چیز ملتی ہے, اگر کوئی لوگ گجرات میں جا کر رہنے لگ جائے
تو رہتے رہتے لوگ، میں نے کہا نا مزاج بنا ہوا ہے، لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے کہ انسان کے اندر یہ فطرت رکھی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی چیز کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے اندر یہ مزاج رکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی گجرات میں جا کر رہنے لگ جائے تو چند دن کے بعد وہاں کے لوگوں کی طرح رہنے سہنے لگ جائے گا، وہاں کے لوگوں کی طرح پہننے لگ جائے گا، وہاں کے لوگوں کی طرح بول چال سیکھ جائے گا، وہاں کے لوگوں کی طرح وہ وہی کھائے گا جو وہاں کے لوگ پسند ہو جائے۔ وہاں کے لوگ اگر حیدرآباد آ جائے تو ہمارے پاس تو بریانی زیادہ چلتی ہے، تو لہٰذا یہاں کے ماحول میں ڈھل کر وہ یہی چیز کا عادت بن جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر ایک دنیا میں اسٹیٹ ہے، ہمیں پوری دنیا کی بات نہیں کہ ہندوستان میں ہمارے 29 اسٹیٹ ہے، 29 اسٹیٹوں میں ہر اسٹیٹ کی بولی الگ ہے، مزاج الگ ہے، پہناوا الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، کہیں پر روٹی زیادہ چلتی ہے، کہیں پر مچھی زیادہ چلتی ہے، کہیں پر کھچڑا زیادہ چلتا ہے، کہیں پر بریانی زیادہ چلتی ہے، کہیں پر چاول زیادہ چلتا ہے۔ آپ لکھنؤ چلے جائیں وہاں پر چپاتی زیادہ چلتی ہے، لکھنؤ میں چپاتی، لوگ شیروانی زیادہ پہنتے ہیں۔ اب چنئی چلے جائے وہاں مسلمان بھی دھوتی اور کرتا پہنتا ہے، لوگ دھوتی اور کرتا پہنتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو بندہ جہاں پر رہنے لگ جائے گا وہاں کی عادت اس کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کیونکہ وہاں کی عادتوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان میں یہ فطرت رکھی گئی ہے، جانور میں نہیں رکھی گئی، انسانوں کے اندر یہ مزاج رکھی گئی ہے کہ وہ لوگوں کی عادتوں کو اپناتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کی فطرت کو اپناتا ہے۔ کھانے پینے کا آپ دیکھیں، انسان ہے، لباس الگ، بولیاں الگ، کھانا پینا الگ، کیونکہ مزاج ہے اس انسانوں کی، لہٰذا انسانوں میں یہ فطرت ہے، جانوروں میں یہ فطرت نہیں ہے۔ اگر ایک کوے کو آپ لہٰذا پوری دنیا میں لے کر پھرے، وہ کوا اگر ہندوستان کا میں ہو یا مکہ جائے وہ کوا کائیں کائی کرے گا۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان میں ہندی بولے اور مکہ میں جا کر عربی بولے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جانور میں کوئی فطرت نہیں ہے کہ جانور کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ فطرت رکھی ہے، یہ مزاج رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی کی بات کو ضرور مانتا ہے، چاہے کھانے کو لو، چاہے پانی کو لو، اٹھنے بیٹھنے کے لیجئے، یہ مزاج انسانوں میں رکھی گئی ہے۔ جب آپ یہ بات مان گئے کہ انسانوں کے اندر یہ فطرت رکھی گئی ہے تو اب انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کی عادتوں کو اپناؤ جس کی عادت پر چل کر ہم کامیاب ہو جائیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اس کی مزاج کو اپناؤ، اس کی مزاج کو، اخلاق کو اپناؤ۔ بھئی آج اس دنیا میں لیڈر بھی ہے جو قوم کی رہنمائی کرتے، بھائی میرے بات سنو تو ہمارا دیش ترقی کرے گا۔ لیڈر ہے، اور آج اس دور میں ڈاکٹر ہے جو کہتا ہے آپ یہ نہیں کھائیں گے یہ کھاؤ تو آپ کی مزاج اچھی رہے گی۔ ڈاکٹر بھی انسان کی رہبری کرتا ہے، لیڈر بھی رہبری کرتا ہے، فوج کے کمانڈو بھی لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، رہبری کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ایک لیڈر جو ہے قوم کی حفاظت کرتا ہے، قوم کی حفاظت کرتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی جو ہے لوگوں کو طریقے بتاتا ہے، لہذا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کے اندر یہ مزاج رکھا گیا ہے، یہ فطرت رکھی گئی ہے، وہ کسی نہ کسی کی اطاعت ضرور کرتا ہے، کسی نہ کسی کی پیروی ضرور کرتا ہے۔ جب یہ بات آپ مان گئے تو ہم نے کہا مولا جب انسان کے اندر یہ مزاج رکھی گئی ہے تو اب تو ہی بتا کہ ہم تجھے ماننے والے ہیں، ہم کس کی پیروی کریں، ہم کس کی اطاعت کریں؟ تو اللہ فرماتا کھولو قرآن جس میں وہ کلام اللہ کا جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، جس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس لا ریب کتاب قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے او انسانو میں ایک ایسی ذات کا پتہ تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم اس کی عادتوں کو اپنا لو تو دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ بولا نا محبت سے سبحان اللہ، دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گے۔ کہا مولا وہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آؤ تحقیق کر بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی عادتوں کو اپنا لو، میرے مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لو، میرے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کو اپنا لو، جو ان کی سیرت کو، جو ان کے مزاج کو، کیونکہ تمہارے اندر کسی کی سیرت اپنانے کا مزاج ہے، فطرت میں رکھا گیا ہے، تم کسی نہ کسی کی اطاعت کرتے ہو، کسی نہ کسی کی پیروی کرتے ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کر لو، اللہ تمہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ غور کریں، ڈاکٹر بھی جو ہے نا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں نا، لوگ ایک ڈاکٹر نے مریض کو دوا دیا، اب جب وہ دوا دینا تھا اس دوا میں اس کو اثر نہیں ہوا تو ڈاکٹر صاحب کا پھر آئے گا، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا دی تھی اس میں تو مجھ کو فائدہ نہیں ہوا، اب ڈاکٹر دیکھ کے پھر دوسری دوا دیتا ہے، وہ کھائے اس کو پھر فائدہ نہ ہو تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے۔ کہ ڈاکٹر اپنی سمجھ سے، اپنے اخلاق کے، کیونکہ لوگ جو
جو ہے نا ڈاکٹر ہو, لیڈر ہو, جتنی اس کی عقل, جتنی اس کی سمجھ, اس سمجھ سے وہ لوگوں کی ہدایت دے گا. جتنی اس کی عقل ہوگی, جتنی اس کی سوچ ہوگی, جتنا اس کا مزاج ہوگا, اسی مزاج کے تحت وہ لوگوں کو بتائے گا, سمجھائے گا. یہ لوگ ڈاکٹر ہو یا لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو, یہ اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتے ہیں, اور نبی اپنی سمجھ سے نہیں, رب کی وحی کے بتانے سے فیصلہ کرتا ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. یہ فرق ہوتا ہے عام رہنما میں, اور کیونکہ نبی بھی رہنما ہے, ہمارے نبی بھی ہادی ہے, ہمارے نبی بھی ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو لہٰذا جب ایک قوم کا لیڈر جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے اس سمجھ سے وہ قانون بناتا ہے, لیکن اللہ پاک جس کو رسول بنا کر بھیجے, ہادی بنا کر بھیجے, اب اس کے کمالات کو آپ دیکھیں, غور کریں. ڈاکٹر دوا دیتا ہے, کام نہیں کری, پھر بدلا, اپنی سمجھ سے, اپنی ڈگری سے, اپنی سمجھ سے, اپنی معلومات سے پھر دوا کو چینج کرتا ہے, پھر فرق نہیں پڑا. یہ ڈاکٹر ہے جو دوائیں چینج کرتے رہتا ہے. ایک مریض حضور کی بارگاہ میں آیا, باعث مریض حضور کو دیکھو آپ, ایک مریض ہے حضور کی بارگاہ میں آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بھائی کو دست ہو رہے ہیں, موشن زیادہ آ رہے, کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا شہد کھلا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا شہد کھلا. وہ گیا, شہد کھلا, اور زیادہ موشن میں گئے. سرکار کی بارگاہ میں حضور پھرا, یا رسول اللہ تو اب تو پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں. تو سرکار نے دوا چینج نہیں کی, فرمایا شہد کھلا. پھر گیا, پھر سے کھلا, کہنے لگا حضور پھر سے موشن زیادہ آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے, رب کا بتا ہوا طریقہ غلط نہیں ہو سکتا. جاؤ شہد کھلا. اب تیسری مرتبہ شہد کھلاتا ہے, اللہ پاک اسی وقت شفا عطا فرما دیتا ہے. یعنی ڈاکٹر اپنی سمجھ سے فیصلہ کر دوائیں بدلتا ہے, لیکن نبی جو نسخہ بتا دے, جو علاج بتا دے, خدا کی قسم اسی علاج میں انسانوں کے لیے فائدہ رکھا گیا ہے, اسی علاج میں انسانوں کے لیے رہنمائی رکھی گئی ہے, فائدہ رکھا گیا ہے. آپ بتائیے, ایک لیڈر ہے, لیڈر جو ہے پارلیمنٹ میں سوچ سمجھ کر قانون بناتا ہے نا, اور قانون کئی سال تک چلتا ہے, پھر بعد میں وہ لیڈر گیا تو دوسرا لیڈر وہ اپنی سمجھ سے پھر دوسرا قانون بناتا. وہ لیڈر اب پارلیمنٹ ہے جہاں قانون بدلتے رہتا ہے, کہ لیڈر ہے اپنی سمجھ سے, اپنی عقل سے, اپنی سمجھ بوجھ سے کوئی قانون بنائے, پھر بعد میں اس سے سمجھدار آدمی آ جائے, اس سے بڑا آدمی آ جائے, قانون کو بدلاؤ, لہذا طریقے کو بدلاؤ. ایک لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بدل سکتا ہے, کیونکہ انسان کی جتنی سوچ, جتنی عقل, اتنا فیصلہ بتائے گا. لیکن جو نبی جو ہمارے رہنمائی کے لیے آیا ہے, بولنا سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں, ارے لیڈروں سے پوچھو یہ قانون کیوں بنا رہے ہو, بولے تمہارے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں. ہیلمٹ پہنو, یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. تم سگنل توڑو میں, یہ تمہارے لیے فائدہ ہے. تو لیڈر جو قانون بناتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں. لیکن مجھے بتائیے, جو رہبر بن کر اللہ نے جس کو رہبر بنایا ہو وہ ہمارا نبی ہے, وہ ہمارا رسول ہے, جس کو اللہ پاک نے رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ نبی جو قانون بتا دے, بولنا سبحان اللہ. وہ لیڈر کے قانون ہے جو 50 60 30 سال کے بعد بدلتے رہتے ہیں, لیکن جو نبی قانون بتا دے, کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں, اللہ کے بتانے سے انسانوں کو قانون بتاتا ہے. آپ جو نبی نے قانون بنایا, آج 1400 سال ہو گئے ہیں, وہ قانون آج بھی برقرار ہے اور قیامت تک بھی وہ قانون برقرار رہے گا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. جو طریقے, خدا کے قسم اب در ٹھنڈے دماغ سے سوچئے, جو ہمارے نبی نے طریقے بتائے ہیں کہ کیسا بچنا ہے, جو قانون ہے شریعت میں, چور کی سزا کیا ہے, زانی کی سزا کیا ہے, اور جو ہے ماں باپ کو تنگ کرنے والے کی سزا کیا ہے, شوہر کو جو بیوی کا حق ادا نہ کرے اس کی کیا سزا ہے, یہ سارے قانون جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, حدیث ہمیں بتاتا ہے, خدا کی قسم اگر وہ لاگو ہو جائے نا, پھر آج ساری دنیا میں قتل غارت ختم ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ قانون بندے نے نہیں بنایا ہے, اللہ نے نبی کے ذریعے بنایا ہے. تو بندے جو قانون بناتے وہ بدلتا ہے, نبی اور اللہ جو بناتا وہ نہیں بدلتا. بولنا سبحان اللہ. ایسوں کی تو پیروی کرو نا, پھر ایسوں ہی کی بات مانو نا. جو اسلام تمہیں طریقے بتاتا ہے کہ مسجد میں کیسے آنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, کیسا کمانا ہے, یہ سارے قانون جو اسلام تمہیں بتاتا ہے, حلال کماؤ, حلال پہنو, حلال پیو, یہ سارے طریقے جو اسلام بتاتا ہے, خدا کی عزت و جلال کے قسم اس میں انسان ہو کا پیدا. بولنا سبحان اللہ. اس میں انسانوں کا ہی پیدا ہے,
یہ آپ عمل کر کر دیکھیں، فائدہ آپ کی مزاج کو معلوم ہوگا، آپ کے روح کو معلوم ہوگا، آپ کے دل کو معلوم ہوگا، آپ کی اولاد میں فائدہ ظاہر ہوگا، کیونکہ یہ فائدہ کوئی بندے نے نہیں بنایا، اللہ پاک نے نبی کے ذریعے بنایا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آج دیکھیے آپ کہ آج بڑے بڑے جو ہے نا فوج ہے، ہمارے ہندوستان کی بھی فوج ہے، لیکن کتنا بھی فوج کا بڑا کمانڈو ہو، فوج کا بڑا آفیسر ہو، وہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ جب ہم دشمن سے لڑیں گے تو ہم ہاریں گے یا جیتیں گے۔ ارے ہتھیار زیادہ ہے، سب کچھ زیادہ ہے، لیکن وہ 1 دن پہلے یا 10 دن پہلے وہ یہ بتا سکتا فائنل طور پر کہ ہم ہی جیتیں گے، ہم ہی جیتیں گے۔ یہ فوج کا معاملہ ہے، لیکن حضور کی ذات کو دیکھو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کی ذات کو دیکھو، جنگ بدر میں جب 313 مسلمان ہے، دشمن 1000 ہے، اب ساری عقل تو کہہ رہی ہے ہم نہیں جیت سکتے، دشمن زیادہ ہے، 313 آدمی کہاں، 1000 آدمی کہاں، پھر 1000 آدمی کے پاس سارے ہتھیار موجود ہے، یہ 313 آدمی کے پاس جو نہ تلواریں ہیں، نہ ہتھیار ہے، نہ پہننے کا لباس ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے ہم نہیں جیت سکتے، ہم ہار جائیں گے، عقل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں سنو میرے غلاموں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کہتے ہیں کل جنگ ہونے والی ہے، 1 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں گئے اور ہاتھ میں کھجور کے جھاڑ کی لکڑی ہے، کھجور کا جو جھاڑ ہوتا ہے اس کی لکڑی ہاتھ میں سرکار کے ہے، سرکار نے ایک لکیر ڈالی اور ڈال کے فرمایا کل اسی لکیر پر ابو جہل کی لاش ہوگی، بولو نا سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، میں نے کہا کیا کون سی حدیث ہے تو پڑھنا، یہ جو حدیث ہے بخاری میں یہ حدیث پاک ہے، مدارج النبوہ میں یہ حدیث پاک ہے، بڑے بڑے محدثوں نے یہ حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ سرکار کل کیا ہوگا 1 دن پہلے بدر کے میدان میں بتا رہے ہیں، کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں حضور کل کی خبر نہیں جانتے، اور مصطفیٰ جان رحمت جو یہ حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں جب کل صبح جنگ ہوئی اور خدا کی عزت و جلال کی قسم، حضرت عمر کہتے ہیں جس لکیر پر آپ نے لال کر یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، فاروق اعظم کہتے ہیں اس لکیر سے 1 ذرہ برابر بھی ابو جہل کی لاش ہٹے گی نہیں تھی، اسی لکیر پر پڑی ہوئی تھی، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں ایسے رہنما ہے ہمارے آقا، بولنا سبحان اللہ۔ بلکہ یوں سمجھیے کسی شہر میں ہتھی آ گیا اور وہاں 5 ہندے رہتے تھے، اب ہتھی آ گیا، انہوں ہندے تو ہتھی دیکھے نہیں تھے، تو کسی نے ہتھی کے سونٹ کو ہاتھ لگایا، کسی نے پیر کو لگایا، کسی نے پیٹ کو لگایا، کسی نے دم کو لگایا، کسی نے کانوں کو لگایا، چلے آئے تو سب نے کہا ہندوں کو کہ تم نے بھی ہتھی کو دیکھا؟ تو کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ بولے تم تو ہندے ہیں، بولے بتاؤ ہتھی ہے کیسا؟ ایک ہندے نے کہا کہ ہتھی جو ہے نا مسل کی طرح ہوتا ہے، اوپر سے پتلا نیچے سے موٹا۔ لوگ سمجھ گئے اس ہندے نے ہتھی کے سونٹ کو ہاتھ لگایا۔ دوسرے کا نہیں ہتھی ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے پھیلا ہوا، تو لوگ سمجھ گئے اس ہندے نے ہتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا ہے۔ تیسرے ہندے نے کہا نہیں ہتھی جو ہے نا چھنی کی طرح ہوتا ہے، لوگ سمجھ گئے اس نے کان کو ہاتھ لگایا ہتھی کے۔ چوتھے نے کہا نہیں ہتھی جو ہے نا جھاڑو کی طرح ہوتا ہے، تو لوگ سمجھ گئے اس نے ہتھی کی دھڑ کو ہاتھ لگایا ہے۔ 5 نہیں ہتھی جو ہے نا ایک پلر کی طرح ہوتا ہے، تو 5 لوگ سمجھ گئے اس ہندے نے ہتھی کے پیروں کو ہاتھ لگایا ہے۔ تو میں آپ کو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، آج جو لیڈر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں وہ اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، اپنی سمجھ سے کرتے ہیں کہ ایسا کرو تو فائدہ ہوگا، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے اس میں تو نقصان ہے ان لوگوں کا۔ لہذا ڈاکٹر اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، لیڈر اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، کمانڈو اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم ہمارا نبی جو ہم ساری کائنات کے لیے رہبر بن کر آیا ہے، وہ نبی اپنی سمجھ سے نہیں اللہ کے بتانے کے بعد ہمارا فیصلہ کرتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ایسے نبی کی اطاعت تو کرانے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ حضور ہی کی اطاعت میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ حضور آپ دیکھیں سرکار دو عالم کے بارے میں یہاں تک کیا آتا ہے، دیکھیں آپ ایک اور بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضور کو جو دانائی عطا فرمائی تھی،
بات ختم کر رہا ہوں، بالکل قریب ٹائم آتا ہے، میں ایک بات غور کریں، یہ سیرت پر یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بات بتایا، کیسے بے مثل بے مثال ہے ہمارے آقا، کیسے اللہ پاک نے ان کے بچپن کو پاک رکھا ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی کچھ وہ باتیں جو سرکار علیہ السلام کے ذات کو لے کر باتیں ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کے مزاج کو دیکھیں، سرکار کے بات کے طریقے کو دیکھیں، سرکار کے چلنے کے طریقوں کو دیکھیں، سرکار بڑوں کو ادب کیسا کرتے تھے، سرکار چھوٹوں پر شفقت کیسا کرتے تھے، سرکار علیہ السلام فیصلے کیسا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اس تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنے ہر فیصلے میں ہمارے نبی کو اپنا حاکم نہ مان لو، ہمارے محبوب کو اپنا حاکم نہ مان لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے بتائیے جب ایک علاقے کا ایک محلے کا لیڈر، اس کو اتنا سمجھدار ہوتا ہے، وہ خالی ایک محلے کا لیڈر ہو، وہ اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فیصلے کیسا کرنا ہے، سمجھ بوجھ اس کے پاس ہوتی ہے۔ جب ایک محلے کے لیڈر کے پاس اتنی سمجھ ہوتی ہے، اتنی عقل ہوتی ہے، تو اگر ہمارے نبی کو اپنی عقل سے سوچے، بولے نا سبحان اللہ، بس یوں سمجھے اپنی عقل سے سمجھے تو اللہ پاک ہمارے نبی کو صرف کسی علاقے کا نبی نہیں بنایا، کسی شہر کا نبی نہیں بنا، کسی ملک کا نبی نہیں بنا، وہ پچھلے نبی تھے جو اللہ پاک کسی نبی کو کسی علاقے کا نبی بنا کر بھیجتا، کسی کو کسی ملک کا نبی بنا کر بھیجتا، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس لیے زرخانی، علامہ زرخانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ کے سلسلے میں ملک شام گئے، سننا ذرا، کون خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، کون خالد بن ولید جو تنہا اکیلے 1,00,000 سے لڑتے تھے، بولے یار سبحان اللہ، ارے کم سے کم اللہ کی محبت میں خدا کی تسبیح بیان کرتے بولیے سبحان اللہ۔ آج فلموں میں ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہیرو جو ہے 20 کو مانگتا ہے، جبکہ آپ جانتے وہ ساری ایکٹنگ ہے، اصل میں کچھ نہیں ہے۔ میں اصل ہیرو کی بات کر رہا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1,00,000 پر بھاری پڑتے تھے۔ پڑھ کر دیکھیں تاریخ کے واقعات، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، ملک روم کے 1,00,000 فوجی کو خالد بن ولید تنہا اکیلے انہوں نے بھگایا تھا، تنہا اکیلے انہوں نے بھگایا تھا۔ وہ خالد بن ولید جو کئی ملکوں میں گئے، کئی علاقوں میں گئے جنگوں کے تحت، آپ فرماتے ہیں ایک علاقے میں میں گیا، کچھ یہودی میرے پاس آئے، آ کر کہا تمہارے نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کا مزاج کیسا، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی آنکھیں کیسے ہیں، ان کے کان کیسے ہیں، ان کے زبان کیسے ہے، ان کی ہونٹ کیسے ہے، ذرا حلیہ تو بیان کرو، شمائل تو بیان کیو۔ صحابہ اکرام سرکار سے اتنی محبت اور اتنا ادب کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہم نے ساری زندگی سرکار کے چہرے کو آنکھ اٹھا کر جی بھر کر نہیں دیکھا، صرف ادب کے لیے، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار کا رعب دبدبہ ایسا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب سرکار کے سامنے بیٹھتے تھے تو ایسا بیٹھتے تھے گویا کہ ہمارے سروں پر اگر پرندہ بھی بیٹھتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم انسان پر بیٹھے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم انسان پر بیٹھے۔ یہ صحابہ کا ادب، سرکار کو کبھی صحابہ نے جی بھر کر دیکھا نہیں ہے، ادب کا یہ لحاظ تھا، ادب عزت کا یہ لحاظ تھا۔ علامہ زرخانی کہتے ہیں جب یہودیوں نے خالد بن ولید سے کہا ذرا حلیہ تو بیان کرو، تو فرمایا میں شمائل کیا بیان کروں، بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار کے گال مبارک کی کیا بات کروں، ہونٹ کیسے تھے کیا بتاؤں، زبان کیسی تھی کیا بتاؤں، آنکھیں کیسے کیا تھی کیا بتاؤں۔ صرف خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا، بس یہ سن لو کہ میرے آقا کو جو اگر بے جان بھی دیکھتا تو اس کے اندر جان آ جاتی تھی، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنا کر بھیجا ہو، نبی بنا کر بھیجا ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہیں رکھتا، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ نبی کو دیکھ کر لوگ گن نہیں کھاتے۔ اگر کوئی آدمی کپڑے خراب لے کر بیٹھا ہو، جو چہرے کا گندا ہو، مزاج کا گندا ہو، ہم گن کھاتے ہیں یار یہ غلیظ آدمی ہے، لیکن اللہ جس کو نبی بناتا ہے اس کے اندر انسانی طور پر بھی ایسے اچھائیاں رکھتا ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر خود بخود خرید چلے جاتا ہے، یعنی کوئی عیب نہیں ہوتا، عیب دکھتا نہیں ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کیا بیان کروں، بس بے جان بھی دیکھتا تو جاندار ہو جاتا، بے جان بھی دیکھتا
تو جاندار ہو جاتا. تو لوگوں نے یہودی نے کہا اور کچھ بولو اور کچھ بولو. خالد بن ولید نے کہا میں ایک جملہ میرے نبی کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں. بولو سبحان اللہ. صحابی رسول کا یہ جملہ ہے, محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیا اللہ پاک نے اخلاق حسن و کردار دے کر بھیجا ہے, اس سے اندازہ کرے. خالد بن ولید کہتے ہیں بس یہودیوں اب میں زیادہ نہیں, ایک جملہ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کیسے ہے. کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا ایک جملے میں سب بات بتا دوں. کہا بولو نا وہ بات کیا ہے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میرا مصطفیٰ اللہ کی شان ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. علامہ زرقانی کہتے ہیں, خالد بن ولید کہتے ہیں میرا محبوب کیا ہے, میرا مصطفیٰ کیا ہے؟ بس اللہ کی شان ہے. یہ جانا جس کو اللہ اپنی شان بنا کر دنیا میں بھیجے, کیسا اخلاق دیا ہوگا اور کیسی مزاج دی ہوگی, کیسے پیاری باتیں سرکار سکھاتے ہوں گے. اس لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو یہود کے بڑے عالم تھے, بڑے عالم تھے. بولے ہاں. اتنے بڑے عالم تھے, پھر آپ نے نبی پر ایمان کیسے لایا؟ کوئی پہچان دے گی, کوئی نشانی مانگی؟ عبداللہ بن رواحہ کہتے نہیں بھائی, کئی صحابہ آتے تھے حضور کی بارگاہ میں, اگر آپ نبی ہے تو چاند کے ٹکڑے کر کر بتائیے, آپ نبی ہے تو جھاڑ کو چلا کر بتائیے. آپ نبی, ایک صحابی آئے, بھی صحابی نہیں تھے, کہنے کہ اگر آپ نبی ہے تو پتھر کو پانی پر چل کر بتائیے, پتھر کو پانی پر چلا کر بتائیے. تو سرکار نے ایک پتھر کو اشارہ کیا, پتھر پانی پر چلنے لگا. بولے نا سبحان اللہ. وہ پتھر چلنے لگا, جب چل کر وہ تالاب پار کر کے وہ جگہ وہ کنارے گیا, وہ انہوں نے کہا پھر سے واپس بلائیے. سرکار نے اشارہ کیا تو پتھر پانی سے چلتے پھر یہ کنارے آ گیا. اس معجزے کو دیکھ کر انہوں نے ایمان لا لیا. لیکن عبداللہ بن رواحہ یہود کے بڑے مولوی تھے, عام آدمی تھے, عالم تھے, بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے, عقلمند آدمی تھے. عبداللہ بن رواحہ سے کسی نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کیا نشانی طلب کی حضور سے کہ آپ نبی ہے تو ہم مانیں گے, اس کی پہچان بتاؤ. عبداللہ بن رواحہ کہتے نا میں نے کوئی نشانی طلب نہیں کی, بس حضور کا چہرہ دیکھا اور ایمان لا لیا. بولے سبحان اللہ. بولے کیوں؟ کیونکہ چہرہ ہی خود بتا رہا تھا یہ سچے رسول ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. کیوں کہ صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ خود یہ بات کا ثابت کرتا تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پر قرآن نہ بھی اتارتا, یہ قرآن اتار کر یہ بتا دیا کہ یہ رسول ہے, یہ قرآن اتار کر بتا دیا یہ نبی ہے, لیکن علماء کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ حضور پر قرآن نہ بھی اتارتا تب بھی حضور کا چہرہ بتاتا تھا یہ رسول ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. یہ نبی ہے, یہ رسول ہے, کیونکہ اللہ پاک ہمارے رسول کو یعنی ہمارے نبی کو ایسا روابدار چہرہ, ایسا پیارا چہرہ دے کر دنیا میں بھیجا تھا کہ جو دیکھتا تھا بس دیر دیتا ہو جاتا تھا, دیوانہ ہو جاتا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ میرے آقا کی مزاج محترم سامعین اندازہ کرے. اب دیکھیں جو نبی کو مکے والے اعلان نبوت سے پہلے سارے مکے والے اس بات پر کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں, سب یہ کہتے تھے سب سے زیادہ اگر کوئی مکے میں سچا آدمی ہے تو محمد ہے. سبحان اللہ. بولے محمد. سب سے زیادہ امین اگر کوئی ہے تو محمد ہے. سرکار فیصلے ایسا کرتے تھے کہ آج آپ غور کریں, میں اس لیے کہتا ہوں حضور کو پڑھو. سرکار دو عالم علیہ السلام کو اگر پڑھنا لینا تو خدا کے قسم آج لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اپنے بتائیے ایک بندہ کو سچ بولتا, ہمیشہ سچ بولتا, اس کے اندر ایک صفت ہو سچ بولنے کی, آپ کہیں گے نا بھیا یہ آدمی کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا, جبکہ اور عادتیں خراب ہے لیکن ایک عادت اس کے اندر ہے سچ بولنے کی. ایک صاحب میرے پاس آ کے بولے مولانا ہمارے یہ دوست ہے, ہوا یہ ساتھ مثال نہیں, جو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ایک شخص آئے کہنے کہ مولانا یہ میرے دوست ہے ذرا دعا فرمائے, مارکیٹ میں انہوں کروڑوں روپے کا قرضہ باقی ہے. میں نے کہا بھائی کروڑوں روپے کا قرضہ باقی ہے ٹھیک ہے دعا تو کریں گے, لیکن مولانا وہ دوست کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے انہوں اتنے کروڑوں روپے کا قرضہ باقی ہے لیکن پھر بھی سکون سے اطمینان سے مارکیٹ میں پھرتے ہیں, قرض داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اڑتے ہیں, کوئی قرض دار ان کو دباؤ نہیں ڈالتا, دباؤ نہیں ڈالتا. میں نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں ڈالتا؟ بولے مولانا ان کی ایک عادت کی وجہ سے سارے قرض دار خاموش بیٹھے ہوئے, ان کے اندر ایک عادت ہے. بولے کیا عادت ہے؟ بولے یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں وہ جو بچہ بول رہا تھا بولے یہ اگر راستے میں بھی جا رہے اگر فون آ گیا کوئی قرضدار کا کام ہو تو جہاں ہے وہاں بولتے.
آج یہ ہمارے اندر سچ کی یہ اچھی صفت ختم ہو گئی ہے. اور تحریک بات سنیے آپ, وہ جو سچ بولنے والا آدمی نا مسلمان نہیں غیر مسلم تھا, غیر مسلم تھا, لیکن کئی لوگوں کا قرضہ باقی ہے. صرف سچ بولنے کی بنیاد پر سب لوگ خاموش ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. آج تک ہم نے کوئی 15 سال سے اس کا دوست رہا, کسی کا 20 سال سے اس کا دوست, وہ کہتا ہم نے 15 سال سے اس کو دیکھا, کوئی کہہ رہا میں 20 سال سے اس کو دیکھ رہا ہے, کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. مجھے بتائیے ایک صفت کسی بندے کے اچھی آ جائے تو سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں نا. طریقہ ہے دنیا کا, رولز ہے دنیا کا, سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ سچ بولنے والا, یار یہ دھوکہ نہیں دیتا. تو ایک اچھائی اندر آ جائے, ایک صفت اندر آ جائے تو سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. مجھے بتائے وہ رسول جس کی صفت کے بارے میں خود اللہ تعریف کر رہا ہے, سبحان اللہ, جو رسول کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہو انکا علی خلق عظیم, محبوب تیرے اخلاق, تیری عادتیں, تیری بات چیت, تیرا بول, اللہ فرمایا علی خلق عظیم. بولو محبت سے سبحان اللہ. تیرے اخلاق تو خلق عظیم ہے پیارے, خلق عظیم ہے پیارے. لوگوں نے جا کر اماں عائشہ صدیقہ سے کہا, کون اماں عائشہ صدیقہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر کسی کو دین سیکھنا ہو تو میری بیوی عائشہ سے پوچھ لو, جن کو سرکار نے ایسے مسائل بتائے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ سے بڑے بڑے صحابہ آ کر حضور کی دنیا کے جانے کے بعد مسئلے اماں عائشہ صدیقہ سے پوچھا کرتے تھے. وہ اماں عائشہ صدیقہ سے لوگوں نے کہا آ کر کہ ذرا آپ ہمارے نبی کے اخلاق تو بتائیے کیسے تھے, نبی کے اخلاق تو بتائیے کیسے تھے. ان کی تاکہ بندے کے در مزاج ہے نا کسی کے اخلاق کو اپنا کر پیروی کرے. میں کہتا ہوں اگر تم حضور کی پیروی کرے نا آپ دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت سے نوازے گا. بولے یا سبحان اللہ. خبر میں بھی ایسی عزت ملتی ہے. یہ اللہ والے کون ہیں جو خبر میں جانے کے بعد بھی آج تک لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی عزت کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ سچے عاشق رسول گزرے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے عزت دیتا ہے. تو آج لوگ کہتے ہیں بابا شرف الدین کون ہے, یوسف شریف کون ہے, غوث اعظم کون ہے, غریب نواز کون ہے. تو میں کہتا ہوں قرآن کی آیت نہیں پڑھی وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ, جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کا چار چاند لگا دیتا ہے, قبر میں جانے کے بعد بھی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. یہ آیت میں کم ایمان لاؤں گے مولانا جو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جس کو چاہے عزت دوں. ارے اللہ عزت دے, بولو نا سبحان اللہ. خالی ایک محلے کا لیڈر تم کو فون کرے تو تم کو سینہ کھول لیتے. اور وہ ہمارے کو محلے کا کونسلر صاحب نے ہمیں فون کیا ہے, محلے کا لیڈر فون کر لے تو آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہاں ایم ایل اے صاحب نے ہمیں فون کیا ہے, لہذا سی ایم نے ہمیں فون کیا ہے, پی ایم نے ہمیں فون کیا ہے. میں کہتا ہوں اندازہ کر جو پی ایم سی ایم بات کر رہا سینہ چڑھ جائے, محلے کا ایک لوکل لیڈر تم سے بات کرے تو تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے کہ ہماری عزت ایسی ہے. مجھے بتاؤ جن کو اللہ عزت دیتا ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا بھی غور کیا, دماغ پہ زور ڈالا. اللہ عزت دیتا ہے, اللہ عزت دیتا ہے. بولے کون ہے عزت والے؟ میں نے کہا غوث اعظم کو دیکھ لے, غریب نواز کو دیکھ لے, بندہ نواز کو دیکھ لے, نظام الدین اولیاء کو دیکھ لے, حضرت یوسف شریف کو دیکھ لے, سرکار حسن بن احمد شہید کو دیکھ لے. یہ عزت والے لوگ ہیں. بولو یار سبحان اللہ. بولے کون عزت دیا؟ میں نے کہا یہ آیت پڑھ بتا, عز من تشاء, اللہ خود فرماتا ہے. مجھے بتائیے لیکن یہ آیت کے سب سے پہلے حقدار حضور ہے. بولے یار سبحان اللہ. اللہ حضور کو اتنی عزتوں سے نوازے اور تو اخلاق کیسے دیا ہوگا, کردار کیسے دیا ہوگا. ارے ایک بندے کے پاس ایک سچائی کی عادت آ جائے لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. اور میرے آقا کی تو وہ اخلاق ہے, قرآن خود کہتا ہے, مولا اللہ پاک خود کہتا ہے محبوب تیرے اخلاق تو خلق عظیم ہے. بولنا سبحان اللہ. اس لیے سرکار کی زندگی کو اپناؤ, تمہارے اندر انقلاب آئے گا. سرکار کے بتائے طریقے پر آؤ. آج یہ غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ جب غیر مسلموں میں کچھ لوگ گزرے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ انسان تو ہے, ان کے اندر انسانیت لانے کے لیے کیا طریقہ لائے, تو لہٰذا ان لوگوں نے ریسرچ شروع کی کہ کون کون انسانیت کی بات کرے دنیا میں, کون سے لیڈر دنیا میں اچھے انسانیت کی بات کرے, انسان کو فائدہ پہنچانے کی بات کرے. تو سارے غیر, میں مسلمان نہیں
ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، غیر مسلم جو حق پسند تھے، حق بات بولتے تھے، حق بات سمجھتے تھے، حق بات لوگوں کو پہنچاتے تھے، ان غیر مسلموں نے جب اس بات پر ریسرچ کیا کہ دنیا کے انسانوں میں کوئی ایسا کوئی انسان گزرا ہے جو لوگوں کو انسان بتائے، انسانیت سکھائے، اچھی عادتیں سکھائے، جس کے بتائے طریقے پر بندے کو فائدہ ہی فائدہ ہو، بندے کو فائدہ ہی فائدہ ہو، تو سارے غیر مسلم ریسرچوں نے اس بات پر یہ اعلان کر دیا، جب ہم نے ریسرچ کیا کہ کون سا انسان دنیا میں یہ انسانیت کا کام کر گیا ہے، تو سب کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری نظر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچی تو مدینے میں جا کر ٹھہر گئے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، مدینے میں جا کر ٹھہر گئی اور کہا جو یہ مدینے میں آرام فرمانے والے محمد رسول اللہ نے جو انسانیت کو انسان بنانے کا طریقے بتائے ہیں کسی اور نے نہیں بتایا ہے۔ میں کہتا ہوں غیر اس بات کو مانتے ہیں، اس لیے کہتا ہوں حضور کے طریقے پہ چلنے پر کوئی نقصان نہیں، مولانا سبحان اللہ، حضور کے طریقے پر چلنے پر کوئی نقصان نہیں۔ حضور کے طریقہ داڑھی رکھنے میں کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے جان جا رہی ہے، بچے نہیں دے رہے ہیں، میں نے کہا عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، اگر داڑھی رکھنے سے تمہیں بچی نہ ملتی، داڑھی اگر تمہاری خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو یہ داڑھی حضور کے چہرے پر کبھی نہیں آتی۔ سرکار کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے تو عیب والی چیز دیتا کیسا مجھے بتائیے۔ لہذا حضور ہی کے طریقے پر اگر آج آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، آپ غیر مسلموں سے آپ ڈر رہے ہو کہ آج ہمیں پکڑ کر مارا جا رہا ہے، آپ کچھ RSS والے کوئی بھی گنڈا گردی کر رہے ہو، اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھ رہے، ہم دنیا کے کونے کونے میں پھر رہے ہیں۔ میں ایسے علماء کو بھی جانتا ہوں جو چہرے پہ داڑھی بھی ہے، سر پہ امامہ بھی رہے، پوری دنیا پھرے، لیکن کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور ہی کے طریقے پر عزت ہے، حضور ہی کے طریقے پر عزت ہے۔ اس بات کو غیر مسلم سمجھ گئے، یار آج مسلمان نہ سمجھے تو تعجب کی بات ہے۔ سرکار کے باتوں پر غیر مسلم کہہ رہے ہیں اگر سچا اور پکا اور اچھا انسان بننا ہے، مولانا سبحان اللہ، سچا اور پکا اور اچھا انسان بننا ہے تو بس مدینے والے کی عادتوں کو اپنا لو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا لو، پھر تمہاری زندگی سچی بھی ہو جائے گی، پکی بھی ہو جائے گی اور اچھی بھی ہو جائے گی۔ اب غور کریں، آپ مجھے بتائیے ایک اچھا انسان کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے، آپ اپنی سمجھ سے بتائیے، جتنی آپ کی عقل اتنا دوڑا کر بتائیے۔ آپ کہیں گے مولانا میں اس آدمی کو اچھا سمجھتا ہوں جس کی بات چیت اچھی ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو گالی نہ دیتا ہو، جو ماں کی عزت کرتا ہو، باپ کی عزت کرتا ہو، پڑوسیوں کی عزت کرتا ہو، حلال روٹی کماتا ہو، بڑوں پر عزت کرتا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہو۔ میں نے کہا اور کیا 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 کوالٹی ہے، سب ذہن میں لاؤ، پوری کوالٹیاں تمہارے ذہن میں لاؤ کہ ایک انسان کے اندر کیا کیا اچھی کوالٹیاں ہونا چاہیے۔ بولے نا مولانا یہ سارے کوالٹیاں ہیں تو ہم اس کی عزت کریں گے، یہ اچھا انسان ہے۔ میں کہتا ہوں سنو سارے کوالٹیاں لا لیے، بولے ہاں جتنی تمہاری سمجھ ہے وہاں تک لا لیے، بولے ہاں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے بھی اچھا کہیے جسے، مولانا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اچھوں سے بھی اچھا کہیے جسے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ مولانا محبت سے سنا، یہ خود ہم نہیں کہے، مکے کے کفار کہتے تھے۔ سرکار جب 15 سال کی عمر میں تھے، آپ جانتے ہیں مکے کے لوگ اپنے غلاموں پر بہت ظلم کرتے تھے، مارتے تھے غلاموں کو، اتنا بے تکا مارتے تھے کہ غلام کو مارنا کوئی عیب ہی نہیں جانتا تھا۔ جو اپنے ماؤں کا سودا کرتے تھے وہ غلام کو مارنے میں کیا عیب رکھیں گے، جو شراب زنا کو برا نہیں جانتے تھے، ماں کو بیچ دیا کرتے تھے ایک باٹل کے لیے، وہ اپنے غلام کو مارنا کیا برا جانیں گے۔ جب سرکار غلام پہ ظلم ہونا دیکھتے، 15 سال کی عمر سرکار کی تھی، سرکار جاتے اس مالک کو روکتے، کہا یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، انسانوں پر انسان ایسا ظلم کرتا ہے مت مارا کر۔ تو وہ غلام کو مارنے سے رکاتے تو وہ غلام رو رو کر کہتا تھا کہ سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ میں کہتا ہوں سرکار کے ہر طریقے پہ مسلمانوں تمہیں فائدہ ہے، نماز میں فائدہ ہے، حلال میں فائدہ ہے، سرکار جو بتاتے اس میں فائدہ ہے، لباس میں فائدہ ہے، داڑھی میں فائدہ ہے، سرکار جو بات چیت بتا رہے اس میں فائدہ ہے۔ اسلام کو تم ایسی نظر سے مت دیکھو
جو آج فلموں میں بتایا جا رہا ہے، جو آج ڈراموں میں بتایا جا رہا ہے، فلمیں ڈرامے تمہیں اسلام نہیں سکھائیں گے، نہ یوٹیوب پہ جو ہے نہ فیس بک پر تمہیں اسلام ملے گا۔ اسلام ملے گا تو قرآن حدیث سے ملے گا، صحیح سنی علماء کی ذات سے تمہیں اسلام ملے گا۔ ان سے دین سیکھو، ان سے اسلام سیکھو، پھر اللہ دیکھو دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ عقل اس دنیا میں، سب سے زیادہ عقل مند، اسی کو تو آپ زیادہ ہوشیار کہتے ہیں نا، اسی کو دانا آدمی کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہوشیار ہو، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو وہ ہمارے نبی کی ذات پاک ہے۔ حضرت قاضی ایاز نے اپنی شفا شریف میں اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں سارے انسانوں کی عقل کو رکھو ایک جگہ اور سرکار کی عقل کو سامنے رکھو، تو یہ سمجھے کہ سرکار کی عقل ایک بہت بڑا ریت ہے، بہت بڑا ریگستان میں آپ نے دیکھا بڑا ریت کا ڈھیلا بہت بڑا ریت ہے، اور سارے انسانوں کی عقل اس ریت کے سامنے ایک مٹھی برابر بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا ریت ہے، یہ مصطفیٰ کی عقل ہے۔ تو سرکار جو جو طریقے آپ کو بتا کر گئے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے، کاروبار کے، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اسی میں ہی فائدہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آنا کامیابی چاہتا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے مصطفیٰ کے طریقے کو اپنا لو۔ حضور کے آپ دیکھیں، مجھے بتائے جب مکہ میں جب کعبۃ اللہ میں اکثر ہوتا کیا تھا، کعبہ جو ہے، میں ایک چیز بتا رہا، بات ختم کرو، اس آخری بات سمجھا کر، کعبہ بالکل پیندے کے ٹائپ میں تھا، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے۔ 2016-2015 میں جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے دیکھے ہوں گے کہ جبل عمر بالکل قریب میں تھا کعبے کے، وہ پہاڑ ایسے تھے کہ اگر پانی آتا تو یوں سمجھے کہ کعبۃ اللہ پیندے میں ہے، اور جب پانی آتا تو پورا کعبے کے پاس پانی آتا اور کعبے کا دروازہ ڈوب جاتا۔ یہ حال تھا کعبے کا۔ تو مکے کے بلدیہ لوگوں نے کہا بھائی ایک شخص نے کہ کعبے کے طرف پانی نہ آئے، وہ کعبے کے سامنے ایک دیوار بنا دیا، اور جب دیوار بنایا تو اچانک پانی زیادہ بڑا، دیوار لوڈ کو سنبھال نہیں سکا، دیوار کو ساتھ ساتھ دوسرے کعبے کی دیوار کو بھی پانی نے نقصان پہنچایا۔ جب کعبے کی دیوار کو بھی پانی نے نقصان پہنچایا تو مکے کے بڑے بڑے بلدیہ جو بڑے بڑے ادھڑ عمر کے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اب کعبے کو جو ہے نا ہم دل سے تعمیر کریں گے، اچھے سے بنائیں گے۔ اور بڑے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، جب کیونکہ ابھی اسلام آیا نہیں تھا، حضور کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ سب مل کر کتنے سال؟ 35 سال حضور کی عمر مبارک تھی۔ اب اس بلدیہ کے اس لوگوں نے اڈھر عمر کے بڑے بڑے لوگ 50-60 سال کی عمر کے لوگ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کعبے کی دیوار کو بنائیں گے، لیکن جو ہے نا کمائی پاک رکھو، سود والا پیسہ نہیں چلے گا، شراب کو بیچنے والا پیسہ نہیں چلے گا، پاک کمائی سے بناؤ۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، اتنے میں جدہ کے سمندر پر ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز جو ہے ملک شام سے نکلا تھا اور وہ وہاں سے جدہ سے ہوتے ہوئے اس کو ملک جو ہے دوسرے ملک پہ جانا تھا، لیکن طوفان ایسا آیا کیونکہ وہ جہاز جو ہے جدہ میں آ کر رکا اور ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس جہاز میں عیسائی جو ہے اپنا بہت بڑا کلیسا بنانے کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے، لکڑیاں، یوں سمجھیے کہ میں سمجھانے کے لیے پتھرے وغیرہ، وہ کلیسا بنانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ جدہ میں آ کر ٹوٹ گیا، سارا سامان آ گیا۔ مکے والوں کو جب معلوم ہوا وہ کہتے ہیں ہم تو کعبہ کی تعمیر کرنا ہی چاہ رہے تھے، جب وہ کلیسے کا سامان ٹوٹ گیا تو چلو وہاں سے سامان لائیں گے۔ وہ گئے مکے والے، وہاں جہاز والوں کو کہا دیکھو ہم آپ کو لوٹنے نہیں آئے، جو سامان تمہارا ٹوٹ کر یہاں گر گیا ہے کنارے، ہم اس سامان کو لے لیں گے اور اس کے بدلے پیسے دے دیں گے، فری میں نہیں، پیسے دیں گے، اور یہ سامان ہم اپنے کعبہ بنانے کے لیے لگا دیں۔ بات طے ہوئی، وہاں سے سامان لیا، کعبے کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب کعبہ تعمیر ہوا، غور کریں، کعبہ تعمیر ہوا اور اس کعبے کی تعمیر میں بڑے بڑے قبیلے کے لوگ تھے، ادھڑ عمر والے، 50 سال 60 سال کی عمر والے تھے، تجربے کار لوگ تھے۔ جب کعبہ تعمیر ہوا تو اب بات آئی کہ کعبے کی دیوار میں حجر اسود رکھنے کی، حجر اسود رکھنے کی، حجر اسود رکھنا جائے۔ لیکن اس قبیلے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو کعبے کی تعمیر میں شریک تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، یہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود ہے جنتی پتھر، اس کو ہم رکھیں گے۔ دوسرے ہم کہیں کو، تم کہیں کو ہم رکھیں گے، تیسرے کا ہم رکھیں گے، یہاں تک کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ پتھر ہم رکھیں، کیونکہ وہ پتھر جنتی پتھر تھا، وہ مانتے تھے۔ اس کو اٹھا کر کعبے میں لگانا ایک بڑی عزت کی بات تھی، لہذا ہر قبیلے والا چاہتا تھا ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ یہاں تک بات آئی کہ آپس میں تلواریں نکال لی، لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی کہ اب ہم ہی رکھیں گے، کون لے جائے گا۔ آخر میں بڑے بوڑھوں نے کہا ایک کام کرو،
ابھی یہ پتھر کو یہی رہنے دو، کل صبح کعبے کے اندر جو پہلا شخص آئے گا، صبح کعبے کے اندر پہلا شخص آئے گا، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ پتھر کون رکھے۔ ٹھیک ہے، اس بات پر منظور ہے، اس فال کو ہم مان لیتے ہیں۔ سارے مکے والے خاموش ہو گئے، رات گزری، صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت، یوں سمجھیے صبح کا وقت تھا، کوئی اور نہیں، کعبے کے پاس پہلے شخص آنے والے ہمارے نبی محمد رسول اللہ تھے۔ اب مجھے بتائیے، یہاں عقل دیکھے میرے نبی کی، بولے یا سبحان اللہ، اب سمجھ دیکھے میرے نبی کی۔ وہاں بڑے بڑے عمر والے لوگ ہیں، حضور کی عمر 35 سال، لیکن سارے مکے والے جب حضور کو دیکھا نا، پہلے آتا ہوا، سب نے کہا ہاں صادق آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، سچا آ گیا ہے۔ ارے بڑے بڑے لوگ سرکار کے اخلاق کے گن گانے لگے، بولے یہ تو ایسا فیصلہ کرے گا جس کو سب کو ماننا پڑے گا اس کو، جبکہ عمر سرکار کے 35 سال ہے، ادھر ادھڑ عمر والے لوگ ہیں، لیکن اللہ پاک اپنے نبیوں کو عقل کیسی دیتا ہے، سمجھ کیسی دیتا ہے، مزاج کیسی دیتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ جب سارے لوگوں نے اپنا بات کی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ سرکار نے ایک چادر بچھائی، چادر میں کہا اس پتھر کو چادر میں رکھو، پتھر کو چادر میں رکھا گیا، کہا سارے قبیلے کے جو بڑے سردار ہیں ان کو بلوایا، کہا تم ایک ایک کونا پکڑ لو، بولے یا سبحان اللہ، تم ایک ایک کونا پکڑ لو۔ جب انہوں نے ایک ایک کونا پکڑ کے چادر کو اٹھایا تو سب کو اٹھانے کا موقع مل گیا، چادر کو اٹھایا تو سب کو اٹھانے کا موقع مل گیا۔ جب اٹھایا تو سرکار نے اپنے ہاتھ سے لے کر دیوار میں جنتی پتھر کو لگا دیا۔ میں اس واقعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے نبی کو ہم نبی کیوں مانتے ہیں؟ آپ بولے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ بولے قرآن کہتا ہے نبی ہے، آپ کہیں گے قرآن کہتا ہے رسول ہے، یہ ہم اس لیے نبی مانتے ہیں۔ سرکار کو نبی اور رسول ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو مانو، یہ رسول ہے، یقیناً ہم مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر عقلی طور پر بھی آپ نبی کو سمجھنا چاہیں، اگر آپ قرآن سے نہیں ہٹ کر عقل سے سمجھے نبی کو، تب بھی آپ کہیں گے یہ نبی ہے، بولو نا سبحان اللہ، تب بھی آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہاں یہ نبی ہے، تبھی تو ان کی پیاری ایسی عادتیں ہیں، تبھی تو ان کے مزاج ایسی ہے، تبھی تو ان کا اخلاق ایسا ہے جن کو لوگ صادق الامین کہتے ہیں، سچا کہتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، وہ نبی کے آپ امتی ہیں۔ آپ اگر اپنے اندر سے گندگی ختم کرنا چاہتے ہو، حضور کے طریقے کو اپناؤ، اپنے آپ کو اپنے دل کو اللہ کی طرف بھیجانا چاہتے ہو، حضور کے طریقے کو اپناؤ۔ حضور ہی کے طریقے میں دونوں جہاں کی عزتیں ہیں۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، میں آج بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ پھر 4:15 سے عصر کا ٹائم شروع ہو جا رہا ہے، تو میں آج، ورنہ میں 2:40 تک اکثر بیان کرتا تھا، لیکن 2:30 بجے بات ختم کر رہا ہوں۔ بس یہ سمجھاتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں کہ اگر میرے نبی کو عقلی طور پر بھی سمجھا جائے تو ہر عقل مند آدمی کہتا ہے ہاں ان کی عادتیں بتا رہی ہے کہ نبی ہے، ان کی مزاج بتا رہی ہے نبی ہے، اس نبی کے ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں۔ کہیں اور آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو پڑھو، اچھے انسان خود بن جاؤ۔ نہ آپ کو فلموں میں دیکھ کر اچھا انسان بننا ہے، نہ ڈرامے دیکھ کر اچھا انسان بننا ہے، نہ ہیرو کو دیکھ کر اچھا انسان بننا ہے۔ وہ ہیرو جو چرس لیتے ہو وہ کہہ کے آپ کو اچھا انسان بنائیں گے، وہ ہیرو جو شراب پیتے ہو، جو زنا کرتے ہو، وہ آپ کو اچھائی کیا سکھائیں گے؟ اس اچھے انسان کو اپناؤ جس کو سب لوگوں نے کہا سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا کہیے جسے، ان اچھوں سے بھی اچھا، ان اچھوں سے بھی اچھا ہمارا نبی ہے۔ بس حضور کی عزت کو اپناؤ، زندگی کو اپناؤ، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر مولا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشقی رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔